यूट्यूब चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम मॉर्टन हाइडेगर की किताब बीइंग एंड टाइम के तारुफ के पहले बाब पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो किताब है जिसने वाकई 20वीं सदी के फलसफे पर गहरा असर डाला है। और इस पहले बाब का जो मरकजी नुक्ता है वो ये सवाल है कि वजूद यानी बीइंग के असल मायने क्या है। जी बिल्कुल। हाइडेगर कहते हैं कि ये फलसफे का आप कह लें बुनियादी सवाल है जिसे अफलातून और अरस्तू ने भी बहुत अहम माना था। हाँ बिल्कुल, मरकजी हैसियत हासिल थी उसे। लेकिन आजकल लगता है हम इसे भूल चुके हैं या शायद समझते हैं कि ये पूछने लायक ही नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इतना बुनियादी सवाल कैसे नजरअंदाज हो गया। हाइडेगर के मुताबिक 3 तरह की गलत फहमियां हैं या कह लें तास्सुबात हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि वजूद के मायने पर सवाल उठाना फजूल है। अच्छा, वो क्या है? एक आम ख्याल ये बन गया है कि वजूद का तस्वुर तो सबसे ज्यादा आम है, सबसे खाली है और वाज़ेह है, तो इसकी क्या तारीफ करनी, मतलब हर कोई उसे इस्तेमाल करता है, समझता है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर सब समझते हैं तो फिर उस पर इतनी ज़ख़ीम किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। देखते हैं हाइडेगर इन तासुबात को कैसे रद्द करते हैं। पहला तासुब क्या था आपने कहा? पहला तासुब ये कि वजूद सबसे ज्यादा आफाकी यानी यूनिवर्सल तस्वुर है। ठीक। हाइडेगर मानते हैं कि ये आफाकी है, लेकिन वैसे नहीं जैसे जानवर एक आफाकी तस्वुर है जिसमें मुख्तलिफ अनवा आती हैं। वजूद इससे भी ज्यादा बुनियादी है, ये तमाम जुमरों से मावरा है यानी ट्रांसेंडेंस है। अरस्तू ने भी इसकी वहदत को मुमासलत यानी एनालॉजी की बुनियाद पर समझा था। हाइडेगर के नजदीक इसकी यही खास किस्म की आफाकियत उसे वाज़े नहीं बनाती, बल्कि इसे सबसे ज्यादा मुबहम और उनके अल्फाज में तारीक डार्केस्ट बना देती है। यानी जो चीज सबसे ज्यादा आम समझी जाती है वही सबसे ज्यादा छुपी हुई है। ये तो बड़ा पैराडॉक्सिकल मामला है। और दूसरा तासुब ये कि वजूद की तारीफ नहीं हो सकती, इनडिफाइनेबल है। अच्छा, ये बात तकनीकी तौर पर दुरुस्त भी है। मतलब रिवायती मंतक के मुताबिक आप वजूद को किसी जिन्स और फसले नौई में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि वजूद खुद कोई मौजूद शय, कोई एंटिटी नहीं है। सही। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि तारीफ ना हो सकने का मतलब ये नहीं कि सवाल ही खत्म हो गया। नहीं, बल्कि ये तो हमें और ज्यादा मजबूर करता है कि हम उसके मायने को समझने की कोशिश करें। ठीक। और तीसरा तासुब वो ये कि ये खुद वाज़ेह है, सेल्फ एविडेंट है। हम हर वक्त कहते हैं ये मेज है, मैं हूं, तो हम समझते हैं कि हम वजूद का मतलब समझते हैं। हाँ, और हाइडेगर कहते हैं कि ये जो हमारी औसत दर्जे की रोजमर्रा की समझ है ना, ये दरअसल इसकी गहरी नाफहमी की अलामत है। अच्छा, कैसे? ये ऐसा ही है जैसे हम हवा में सांस तो लेते हैं पर इसकी केमिस्ट्री पर गौर नहीं करते जब तक सांस ना अटके। ये हकीकत कि हम वजूद को इस्तेमाल करते हैं मगर इसके मानी पर पर्दा पड़ा है, यही सवाल को दोबारा जिंदा करने की सबसे बड़ी वजह है। ये हमारे हर तजर्बे में एक पहले से मौजूद मम्मा है, ए प्रायोरी इनिग्मा। ठीक है, तो मान लिया कि ये सवाल अहम है और इसे भुला दिया गया है, लेकिन फिर इसे सही तरीके से पूछा कैसे जाए? मतलब सवाल करने का भी तो कोई ढंग होता है। बिल्कुल। किसी भी सवाल में देखें 3 चीजें होती हैं। क्या पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है और क्या मालूम करना है। वजूद के सवाल में पूछा जा रहा है खुद वजूद, वो जो तमाम चीजों को मुमकिन बनाता है मगर खुद कोई चीज नहीं। ठीक। पूछगछ की जा रही है मौजूदात से, एंटिटीज से, उनके वजूद के बारे में, लेकिन किन मौजूदात से? यहाँ हाइडेगर एक खास मौजूद की तरफ इशारा करते हैं। और वो खास मौजूद कौन है? वो हम खुद है, इंसान। वो मौजूद जो ये सवाल पूछ रहा है। हाइडेगर उसे दाज़ाइन कहते हैं। जर्मन में इसका मतलब है वहां होना या मौजूद होना। दाज़ाइन। जी, चूंकि हम ही वो मौजूद हैं जो अपने वजूद और दूसरों के वजूद पर सवाल उठा सकते हैं, इसलिए वजूद के मानी को समझने के लिए पहले दाज़ाइन यानी खुद इंसान के वजूद को समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक मसला नहीं, मतलब वजूद को समझने के लिए डिजाइन को समझना और डिजाइन को समझने के लिए वजूद को समझना, ये तो एक चक्कर सा लगता है।
بظاہر لگتا تو ہے، لیکن ہائیڈگر اسے منطقی مغالطہ یا وشس سرکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل صفر سے شروع نہیں کرتے، ہم سب کے پاس وجود کی ایک دھندلی سی اوسط درجے کی سمجھ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اچھا، فلسفے کا کام اس سمجھ کو واضح کرنا ہے، اسے کھولنا ہے، نہ کہ کسی ریاضیاتی ثبوت کی طرح کچھ ثابت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی فلسفیانہ اہمیت۔ کیا اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہے، مطلب سائنس وغیرہ کے لیے؟ ہائیڈگر کے مطابق یہ بہت اہم ہے۔ تمام علوم، فزکس ہو، بائیولوجی، تاریخ، یہ سب کچھ بنیادی تصورات پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے مادہ، زندگی، وقت، تاریخ۔ جی، یہ تصورات خود وجود کی ایک پیشگی غیر واضح سمجھ پر مبنی ہوتے ہیں۔ سائنس میں جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں نا، جنہیں پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، وہ اکثر تب آتی ہیں جب ان بنیادی تصورات پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو وجود کا علم یعنی اونٹولوجی ان بنیادوں کو فراہم کرتی ہے، لیکن اگر خود اونٹولوجی وجود کے عمومی معنی کے بارے میں واضح نہ ہو تو تمام علوم کی بنیادیں ایک طرح سے کمزور رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے وجود کے سوال کو وجودیاتی اولیت یا اونٹولوجیکل پرائیورٹی حاصل ہے۔ یعنی یہ سوال سب سوالوں کی بنیاد ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس سوال کا راستہ ڈیزائن سے ہو کر جاتا ہے۔ ڈیزائن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، ڈیزائن یعنی ہم انسان باقی موجودات جیسے میز، کرسی، پتھر، ان سے اس لحاظ سے بالکل منفرد ہے کہ ہمارا وجود صرف موجود ہونا نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا اپنا وجود ایک امکان ہے، ایک بوجھ ہے، ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے۔ ہم صرف ہیں نہیں بلکہ ہم ہو سکتے ہیں۔ ہائیڈگر ڈیزائن کے وجود کے اس خاص طریقے کو موجودیت کہتے ہیں، یعنی ایگزسٹنس یا ایگزسٹنس۔ ایگزسٹنس یعنی امکانات میں جینا؟ ہاں بالکل، یہ صرف ہونا نہیں بلکہ ہو سکنا ہے، اور اسی وجہ سے، اسی ساخت کی وجہ سے ڈیزائن کو وجود کی ایک پہلے سے سمجھ حاصل ہوتی ہے، جسے وہ پری اونٹولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم اپنے ہونے کے امکانات کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی لیے ہم ہونے کے مطلب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل، ہم خود کو اپنی موجودگی کے امکانات کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ اس ذاتی عملی سمجھ کو ہائیڈگر موجوداتی طور پر ایگزسٹینشیل سمجھنا کہتے ہیں۔ اچھا، اور جب فلسفہ اس بنیادی ساخت کا تجزیہ کرتا ہے کہ ہونے کا مطلب کیا ہے ڈیزائن کے لیے، تو وہ تجزیہ وجودیاتی کہلاتا ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ چونکہ ڈیزائن ہی وہ موجود ہے جو وجود کو سمجھتا ہے اور اس کی اپنی ہستی اسی سمجھ پر قائم ہے، اس لیے ڈیزائن کا تجزیہ یعنی ایگزسٹینشل انالیٹک ہی وہ راستہ ہے جو بنیادی اونٹولوجی تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے ڈیزائن کو کئی طرح کی اولیت حاصل ہے۔ موجوداتی اولیت کیونکہ اس کا وجود خاص ہے، موجودیت ہے۔ وجودیاتی اولیت کیونکہ یہ وجود کو سمجھتا ہے، اور ان دونوں کی بنیاد پر یہ کسی بھی اونٹولوجی کے امکان کی شرط ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صدیوں سے جو سوال بھلایا گیا تھا، یعنی وجود کا سوال، وہ نہ صرف آج بھی اہم ہے بلکہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، اور اس کا جواب کہیں باہر نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے وجود یعنی ڈیزائن کے تجزیے میں ہی پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے بلکہ پریشان کن سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہماری تمام سمجھ، ہمارا سارا علم، سائنس، فلسفہ، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زندگی ایک ایسے تصور وجود پر ٹکی ہے جس کے معنی خود اتنے غیر واضح ہیں، اتنے پردے میں ہیں، تو پھر ہم اپنے علم کی یقینی حیثیت کے بارے میں آخر کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ماڈرن ہائیڈگر کی مشہور کتاب وجود اور وقت یعنی بینگ اینڈ ٹائم کے تعارف کے دوسرے باب پر گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہائیڈگر اپنے پورے منصوبے کی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد رکھتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ باب بنیادی طور پر دو بڑے کاموں کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ پہلا تو ہے ڈیزائن یعنی انسانی وجود، اس کا ایک وجودیاتی تجزیہ،
ऑन्टोलॉजिकल एनालिटिक। ठीक है। जी। और दूसरा जो सुनने में काफी चौंका देने वाला लगता है वो है वजूदियत की तारीख की तखरीब, डिस्ट्रक्शन। डिजाइन का तज्जिया और तारीख की तखरीब, ये दोनों ही काफी वजनी इस्तिलाहात हैं। आइए पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। वजूद यानी बीइंग को समझने के लिए हाइडेगर वो इंसानी वजूद डिजाइन इसी पर क्यों तवज्जो मरकूज करता है? देखिए, हाइडेगर का बुनियादी नुक्ता ये है कि वजूद का सवाल पूछने वाला भी तो एक वजूद ही है ना? हाँ, जाहिर है हम ही हैं। बिल्कुल। तो वो वजूद हम इंसान हैं। डिजाइन वजूद असल में सिर्फ डिजाइन के लिए ही एक मसला या सवाल बनता है। तो इसलिए वजूद के माने तक पहुंचने का रास्ता वो कहता है डिजाइन के अपने वजूद की साख्त को समझने से होकर गुजरता है। अच्छा, यानी हम खुद को समझकर ही वजूद को समझ सकते हैं। ये तो मंतिक की लगता है। लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि वजूदी तौर पर ऑन्टिकली डिजाइन हमसे करीब तरीन है, मगर वजूदियाती तौर पर ऑन्टोलॉजिकली सबसे दूर। ये तजाद थोड़ा उलझा देता है। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, वजूदी तौर पर यानी रोजमर्रा के तजुर्बे में हम खुद से ज्यादा करीब किसके हो सकते हैं? हम खुद ही तो हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वजूदियाती तौर पर यानी अपने वजूद की गहरी साख्त और माने के एतबार से हम अक्सर खुद से नावाकिफ होते हैं। हाइडेगर कहता है कि डिजाइन खुद को दुनिया में मौजूद चीजों और अपने रोजमर्रा के कामों उनके हवाले से समझता है। अच्छा। ना कि बराए रास्त अपने वजूद की बुनियादी साख्त के जरिए। वो साख्त उससे पुशीदा रहती है ज्यादातर। अच्छा, तो जैसे हम रोजमर्रा के शोर में इतने मगन होते हैं कि अपनी सांस तक पर गौर नहीं करते, कुछ वैसा ही कि हम अपने वजूद की गहराई से बेखबर रहते हैं। बहुत खूब मिसाल है, बिल्कुल इसी तरह। इसीलिए हाइडेगर कहता है कि डिजाइन का तज्जिया उसकी औसत रोजमर्गी यानी एवरेज एवरीडेनेस से शुरू करना होगा। अच्छा। क्योंकि यही वो हालत है जिसमें डिजाइन ज्यादातर पाया जाता है। यहीं से उसकी बुनियादी साख्तें जो आम तौर पर छुपी रहती हैं वो जाहिर होंगी। और इस पूरे तज्जिए का खत्मी मकसद क्या है? वो है ज़मानियत, टेम्पोरैलिटी को डिजाइन के वजूद के माना के तौर पर सामने लाना। ज़मानियत, टेम्पोरैलिटी। जी, हाइडेगर के लिए वजूद को सिर्फ और सिर्फ वक्त के तनाजुर में ही समझा जा सकता है। वक्त ही वो होराइजन है जिसमें वजूद समझा जा सकता है। ठीक है, ये समझने के बाद कि हमें अपनी रोजमर्रा की सतह से गहराई में जाना है, अब आते हैं दूसरे नुक्ते पर, तारीख के तखरीब। ये लफ्ज ये काफी सख्त लगता है। क्या हाइडेगर माजी के तमाम फलसफे को रद्द कर रहा है? मतलब तबाह करने की बात हो रही है? नहीं, देखें, तखरीब का लफ्ज यहाँ गुमराह कुन हो सकता है। इसका मतलब मनफी मानों में तोड़फोड़ या इनकार बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि डिजाइन चूंकि तारीखी है, वो हमेशा एक फलसफियाना और सकाफती रिवायत में जन्म लेता है और परवान चढ़ता है। जैसे यूनानी फलसफा, कुरून वस्ता, फिर जदीद मुफक्किरीन। बिल्कुल, डेकार्ट, कांट वगैरह, ये रिवायत हमारे वजूद के तस्वरात को तश्कील देती है। तो फिर मसला क्या है इस रिवायत से? अगर वो हमें तश्कील दे रही है तो मसला ये है, हाइडेगर के मुताबिक, कि वक्त गुजरने के साथ ये रिवायत वजूद के बारे में जो बुनियादी और असली तजुर्बात थे ना, उन पर पर्दा डाल देती है। तस्वुरात सख्त हो जाते हैं, खुद वाज़ेह समझे जाने लगते हैं। अच्छा, जैसे पत्थर बन जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर उनकी असलियत तक रसाई मुश्किल हो जाती है। तो तखरीब का मतलब है इस रिवायत के सत्यारशुदा ढांचों को नरमी से खोलना, उनमें छुपे हुए मफरूजात को जाहिर करना और उन बुनियादी तजुर्बात तक वापस पहुंचना जिनसे ये तस्वुरात असल में निकले थे। ये माजी को रद्द करना नहीं, बल्कि उसकी नई ताबीर करना है, ताकि वजूद का सवाल दोबारा जिंदा हो सके। अच्छा, यानी ये देखना कि अजीम मुफक्किरीन जैसे कांट, डेकार्ट, अरस्तु, उन्होंने क्या समझा और कहाँ उनकी समझ महदूद रही, खास तौर पर वक्त के मसले के हवाले से। ये तो रिवायत को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये माजी के साथ एक तनकीदी मुकालमा है। अब सवाल ये है कि ये तज्जिया और ये तखरीब करने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या है? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। हाइडेगर का मखसूस तरीकाकार क्या है? हाइडेगर का तरीका है मज़लियात, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी, जी, ये लफ्ज दो यूनानी अल्फाज से बना है। फिनोमेनन
यानी वो जो खुद को जाहिर करता है, और लोगोस यानी गुफ्तगू या जाहिर करना। मुज़हरियात का नारा है चीजों की तरफ वापस चलो। चीजों की तरफ वापस चलो यानी चीजों को बस वैसे ही देखना जैसे वो है, बगैर किसी नजरिए के। बिल्कुल, बगैर किसी पहले से कायम शुदा नजरिए के वैसे ही देखना जैसे वो खुद को जाहिर करती हैं। लेकिन यहाँ एक नुक्ता है। जी, आपने पहले कहा था कि वजूद तो अक्सर छुपा रहता है, तो मज़रियात उसे कैसे जाहिर करेगी जो खुद जाहिर नहीं हो रहा? हाँ, यही सवाल है। यही तो मज़रियात का असल काम है। फिनोमिनन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो सामने नजर आ रहा है, जिसे आप सेमलेंस कह सकती हैं, बल्कि वो जो किसी चीज की असल हकीकत है जो शायद छुपी हुई हो सकती है। अच्छा, वजूद यानी बीइंग अक्सर वजूद रखने वाली चीजों बीइंग्स के पीछे छुपा रहता है। मज़रियात का काम उसी छुपे हुए वजूद को बेनकाब करना है। लोगोस का मतलब यहाँ महज मंतिक या अक्ल नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर जाहिर होने देना है, लेटिंग समथिंग बी सीन। जी। और सच्चाई यूनानी में अलेथिया, उसका मतलब ही बेनिकाबी है, अनकंसीलमेंट। यानी सच्चाई वो है जो छुपी हुई थी और अब जाहिर हो गई है। तो मज़हरियात के जरिए ही वजूद बेनकाब होता है। बिल्कुल, लिहाजा वजूदियात यानी ऑन्टोलॉजी, वजूद का मुतालिया, वो सिर्फ मज़हरियात के जरिए ही मुमकिन है। और जब ये तरीका डिजाइन पर लागू होता है तो ये ताबरियात हर्मेन्यूटिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हर्मेन्यूटिक्स, तशरीह करना। जी, यानी डिजाइन के वजूद की तशरीह करना, क्योंकि डिजाइन का वजूद खुद एक मुसलसल खुद तशरीही अमल है। वो हमेशा खुद को समझने की कोशिश में रहता है। तो खुलासा ये हुआ कि वजूद और वक्त के इस हिस्से में हाइडेगर हमें एक रास्ता दिखा रहा है। पहले डिजाइन यानी खुद को अपनी रोजमर्रगी में समझो, फिर इस समझ पर जो तारीखी रिवायत की तहें पड़ी हैं उन्हें एहतियात से हटाओ यानी तखरीब करो। सही। और ये सब कुछ मज़हरियात के तरीके से करो ताकि वजूद जो छुपा हुआ है वो खुद को जाहिर कर सके। बिल्कुल, ये एक फिक्री सफर का आगाज है, एक नक्शा है जो हमें वजूद की बुनियादी सवाल तक ले जाने का वादा करता है। और ये हमें चैलेंज करता है कि हम अपने और अपनी दुनिया के बारे में जो सबसे बुनियादी मफरूजात है ना, उन पर सवाल उठाएं। क्या वाकई हम अपने वजूद की हकीकत को इतना जानते हैं जितना हम समझते हैं? ये वाकई गहरे सवालात हैं। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। इस शाहकार को आसान उर्दू में मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। YouTube चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम मार्टिन हाइडेगर की किताब बीइंग एंड टाइम पर बात करेंगे। खास तौर पर हिस्सा अव्वल, ज़मानियत के लिहाज से दासाइन की तशरीह और वजूद के सवाल के लिए वक्त की बतौर मावराई उफ़क़ वज़ाहत। डिवीजन 1, दासाइन का इब्तनाई बुनियादी तज्जिया, बाब 1। जी बिल्कुल, आज हम कोशिश करेंगे कि हाइडेगर के इस अहम तरीन तसव्वुर दासाइन को समझें और ये देखेंगे कि हाइडेगर इस वजूद के तज्जिये का आगाज कैसे करता है, यानी वो वजूद जो हम खुद हैं। मकसद सिर्फ तारीफ जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये हमारे होने के बारे में क्या खास बात बताता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये दासाइन आखिर है क्या? किताब तो कहती है कि ये वो वजूद है जिसका तज्जिया करना है और वो हम खुद हैं। ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है हाइडेगर के यहाँ इसकी गहराई ज्यादा होगी। यकीनन। देखें, सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो हाइडेगर कहती है वो ये कि डिजाइन का वजूद, उसका बीइंग हमेशा मेरा होता है, यानी जुमाइनाइट। ये कोई आम सी गैर शख्सी किस्म की इंसानी फितरत नहीं है। आपका होना, मेरा होना, हर फर्द का होना बुनियादी तौर पर उसका अपना है। अच्छा, ये एक तरह से इनकलाबी बात है। वजूद कोई सांचा नहीं जो सब पर फिट हो जाए, ये एक जाती मामला है। यानी ये कहना कि इंसान बस ऐसा होता है, हाइडेगर के नजदीक ये बात गुमराह कुन होगी, क्योंकि हर इंसान का होना मुनफरिद तौर पर उसका अपना है। बिल्कुल, इसीलिए वो कहती है कि डिजाइन का जो जौहर है ना, उसकी एसेंस वो उसके होने में है, जू साइन, जिसे वो खास तौर से एग्जिस्टेंस कहती है। एग्जिस्टेंस? जी, और ये महज मौजूदगी यानी प्रेजेंस एट हैंड या वोर हैंड इन हाइट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वोर हैंड इन हाइट का मतलब है किसी चीज का इस तरह मौजूद होना जैसे कोई पत्थर या कोई औजार हमारे सामने पड़ा हो, एक बेजान चीज। लेकिन डिजाइन इस तरह मौजूद नहीं होता, वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो अपने होने के इम्कानात में जीता है। अच्छा, तो ये
ایگزسٹنس کا جو تصور ہے یہ امکان یعنی پاسبلٹی سے جڑا ہوا ہے، یعنی ڈیزائن کی خصوصیات پہلے سے طے شدہ نہیں بلکہ اس کے لیے ممکنہ راستے ہیں جنہیں وہ چن سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، ڈیزائن اپنی ممکنات ہے، وہ کیا ہے یہ پہلے سے طے شدہ نہیں بلکہ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھتا ہے اور کن امکانات کو اپناتا ہے۔ یہیں پر وہ اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی اور غیر اصلیت ان اوتھینٹسٹی کے تصور آتے ہیں۔ ڈیزائن خود کو چن سکتا ہے، اپنی ذات کو پا سکتا ہے، یہ اصلیت ہے، یا پھر وہ دوسروں کی طرح جی سکتا ہے، زمانے کے دھارے میں بہہ سکتا ہے، یہ غیر اصلیت ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے جیسا آپ نے کہا کہ غیر اصلیت کوئی کمتر یا کوئی بری چیز نہیں۔ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہائیڈگر کے لیے غیر اصلیت کا مطلب یہ نہیں کہ وجود کم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی ڈازین کے ہونے کا ایک مکمل طریقہ ہے، شاید یہ سب سے عام طریقہ بھی ہے جس میں ہم زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ جب ہم معاشرے کے مطابق چلتے ہیں، عمومی رائے اپنا لیتے ہیں، جی، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کیا یہ واقعی میرا اپنا انتخاب ہے یا نہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، ہائیڈگر اپنی اس وجودیاتی تجزیے کو دوسرے مضامین جیسے نفسیات یا بشریات سے کیسے الگ کرتی ہے؟ کیا وہ انہیں رد کرتی ہے؟ رد نہیں کرتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کا وجودیاتی تجزیہ ایگزسٹینشل انالیٹک ان مضامین سے زیادہ بنیادی ہے، ایک طرح سے ان کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر ڈیکارٹ کے مشہور قول میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں پر گہری تنقید کرتی ہے۔ کوگیٹو ایرگو سم؟ اوہ، ڈیکارٹ پر؟ وہ تو جدید فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ہائیڈگر کو کیا اعتراض تھا؟ دیکھیں، ہائیڈگر کہتی ہے کہ ڈیکارٹ نے سوچنے یعنی کوجیٹو پر تو بہت غور کیا، لیکن میں ہوں یعنی سم کے ہونے، اس کے بینگ کے معنی کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اچھا، اس نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا کہ یہ جو میں ہوں اس کا وجود کس قسم کا ہے، کیا یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی میز یا کرسی ہے؟ ہائیڈگر کا سارا منصوبہ ہی اس نظر انداز کیے گئے ہونے کے سوال کو دوبارہ مرکز میں لانا ہے۔ اسی طرح وہ روایتی بشریات اینتھروپولوجی پر بھی تنقید کرتی ہے، چاہے وہ انسان کو عقلی حیوان کہے، اینیمل ریشنل، یا خدا کی شبیہہ۔ جی، ایماگو ڈے۔ ہائیڈگر کے مطابق یہ تعریفیں بھی انسان کے ہونے کے منفرد انداز کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہیں، اور اکثر اسے دوسری مخلوقات یا چیزوں کی طرح محض موجود یعنی پریزنٹ ایٹ ہینڈ سمجھ لیتی ہیں۔ اگر روایتی طریقے ناکافی ہیں تو پھر اس تجزیے کا صحیح نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہیں پر ہائیڈگر ہمیں ایک شاید غیر متوقع راستہ دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈیزائن کو اس کی اوسط روزمرگی یعنی ایوری ڈینس ڈشلشخائٹلس میں دیکھنا چاہیے۔ اوسط روزمرگی یعنی ہماری عام معمول کی زندگی، کام پر جانا، لوگوں سے ملنا جلنا۔ بالکل وہی، روزمرہ کے کام کاج۔ بظاہر یہ سب سے غیر اہم اور سطحی لگتا ہے نا؟ جی، لیکن ہائیڈگر کے نزدیک وجود کی گہری ساختیں اسی روزمرگی میں پوشیدہ ہیں، اگرچہ اکثر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی وجود کی سچائی کسی خاص روحانی تجربے یا گہرے فلسفیانہ غور و فکر میں نہیں بلکہ ہمارے عام سے معمولات میں ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ بالکل، اور ڈیزائن کی ان بنیادی وجودی ساختوں کو وہ ایگزسٹینشیالیا کہتی ہے۔ یہ ان کیٹیگری سے مختلف ہیں جو ہم ان چیزوں پر لاگو کرتے ہیں جو ڈیزائن نہیں ہے، یعنی جو محض موجود ہیں، پریزنٹ ایٹ ہینڈ۔ اچھا، ایگزسٹینشیالیا ہمارے ہونے کے طریقے ہیں، جبکہ کیٹیگریز اشیاء کی خصوصیات ہیں۔ آخر میں قدیم ثقافتوں یا پریمیٹیو ڈیزائن کے مطالعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان سے کچھ مدد مل سکتی ہے؟ ہائیڈگر مانتی ہے کہ قدیم لوگوں کا مطالعہ شاید مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے وجودی مظاہر جدید معاشروں کی پیچیدگیوں میں کم چھپے ہوئے ہوں۔ لیکن وہ یہ بھی خبردار کرتی ہے کہ علم الانسان یعنی ایتھنالوجی بھی اکثر پہلے سے موجود تصورات اور تعصبات کے ساتھ ہی ان ثقافتوں کو دیکھتا ہے۔ اصل چیلنج کسی خاص ثقافت کا مطالعہ نہیں بلکہ دنیا کے قدرتی تصور تک پہنچنا ہے، نیچرل کنسپشن آف دا ورلڈ، جو ہر ڈیزائن کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ثقافت سے ہو۔ یہ صرف ثقافتوں کے موازنے سے نہیں ملتا بلکہ ڈیزائن کی بنیادی ساخت کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟
خلاصہ یہ ہے کہ ہائیڈگر کا ڈیزائن کا تجزیہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ہونے کے سوال کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا وجود محض حیاتیاتی یا نفسیاتی نہیں، بلکہ اس کی اپنی ایک منفرد ساخت ہے جو امکانات، اصلیت اور خاص طور پر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اور اسی روزمرگی سے ہی ہمیں اپنے وجود کی گہرائیوں کو سمجھنے کا راستہ مل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ شاید آج کی گفتگو کے بعد یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم اپنی اوسط روزمرگی کو، جسے ہائیڈگر وجود کی تفہیم کا نقطۂ آغاز قرار دیتی ہے، کتنا سمجھتے ہیں یا کتنا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی مشہور کتاب وجود اور وقت یعنی بینگ اینڈ ٹائم، اس پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم حصہ اول، دازائن کی زمانیت کے لحاظ سے تشریح اور وقت کی وضاحت، اس کے ڈویژن 1 یعنی دازائن کے ابتدائی بنیادی تجزیے پر ہے، اور آج خاص طور پر ہم باب 2 کو دیکھ رہے ہیں۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، دنیا میں ہونا یا بینگ ان دا ورلڈ۔ ہائیڈگر کے مطابق یہ دازائن یعنی ہم انسان جس طرح وجود رکھتے ہیں اس کی بالکل بنیادی حالت ہے۔ سننے میں شاید یہ آسان لگے، لیکن میرا خیال ہے اس میں گہرائی بہت ہے۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سا سیدھا سادہ تصور نہیں ہے۔ ہائیڈگر کے لیے دنیا میں ہونا ایک اکائی ہے، ایک پوری چیز۔ اسے آپ ٹکڑوں میں نہیں دیکھ سکتے کہ پہلے دازائن ہے، پھر دنیا ہے، اور ان کے بیچ میں کوئی میں کا تعلق ہے۔ نہیں، یہ تینوں چیزیں دنیا میں، وہ وجود جو دنیا میں ہے یعنی دازائن، اور خود میں ہونا یا انسائن، یہ مل کر دازائن کی ساخت بناتے ہیں، جہاں ایک ذہن ہوتا ہے اور ایک باہر کی دنیا۔ بالکل، وہ ایک الگ تھلگ ذہن سے شروع کرتے ہیں جو باہر کی دنیا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہائیڈگر کہتے نہیں، ہم تو پہلے سے ہی دنیا میں ہیں۔ تو پھر یہ میں ہونا، انسائن، اس کا ٹھیک مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ نے کہا یہ پانی کے گلاس میں ہونے جیسا نہیں ہے۔ ہاں، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ ہائیڈگر اس فرق پر بہت زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کرسی کمرے میں ہے تو یہ ایک مکانی تعلق ہے، اسپیس کا تعلق۔ یہ ان چیزوں کی خصوصیت ہے جو ڈیزائن نہیں ہے۔ ڈیزائن کا میں ہونا یعنی انسائن، یہ ایک وجودی حالت ہے، ایگزسٹینشل۔ وہ تو لفظ ان کی جرمن جڑ ان نان تک جاتے ہیں۔ ان نان؟ جی، جس کا مطلب ہے رہائش پذیر ہونا، کہیں بسنا، کسی چیز کا عادی ہونا۔ اور وہ بن یعنی میں ہوں کو بائی سے جوڑتے ہیں، جس کا مطلب ہے ساتھ، نزدیک، پاس۔ تو جب ہائیڈگر کہتے ہیں اش بن یعنی میں ہوں، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میرا وجود ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے میں دنیا کے ساتھ رہتا ہوں، میں دنیا سے مانوس ہوں۔ اوہ اچھا، تو یہ جگہ گھیرنے والا اندر ہونا نہیں ہے، یہ دنیا کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک مانوسیت، اس کے ساتھ ہونا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، یہ دنیا کے ساتھ ہونا ہے، بینگ along side the world, زائن by their wealth۔ اور یہ بھی مطلب چیزوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہونے جیسا نہیں ہے۔ ہائیڈگر ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کرسی دیوار کو چھو نہیں سکتی۔ چھو نہیں سکتی؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ دیوار اس کرسی کے لیے اس طرح موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے، انکاؤنٹریبل نہیں ہے۔ چھونا یا کسی چیز کا سامنا کرنا یہ صرف دازائن کے لیے ممکن ہے، کیونکہ دازائن کے لیے دنیا پہلے سے ہی ایک معنی خیز انداز میں کھلی ہوئی ہے، آشکار ہے، ڈسکلوزڈ ہے۔ یہ مانوسیت اور آشکارگی، یہی انسائن ہے؟ جی ہاں، یہی اس کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس طرح دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ہائیڈگر ایک اور تصور استعمال کرتے ہیں، واقعہ پن یا فیکٹسٹی۔ فیکٹسٹیٹ، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ واقع پن یا فیکٹسٹی یہ بھی دازائن کے وجود کی ایک بنیادی حقیقت ہے۔ مطلب یہ کہ دازائن ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورتحال میں پاتا ہے۔ ہم یوں ہی خلا میں وجود نہیں رکھتے، ہمیں خاص تاریخ، ایک ثقافت، ایک جسم کے ساتھ اس دنیا میں گویا پھینک دیا گیا ہے، تھروننس۔ اچھا، پھینک دیا گیا؟ جی، یہ ہماری واقعیت ہے، فیکچوالٹی۔ لیکن یہ کسی پتھر کی موجودگی جیسی نہیں ہے۔ واقعہ پن کا مطلب ہے کہ دازائن،
نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ خود کو اپنی اس مخصوص صورتحال، اپنی تقدیر کہہ لیں، اس میں ان چیزوں سے جڑا ہوا پاتا ہے جن کا وہ سامنا کرتا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے؟ بالکل، اس سے فرار ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم لفظ ہے سروکار یا کنسرن، بزوگن۔ عام طور پر تو سروکار کا مطلب ہم پریشانی یا فکر لیتے ہیں، کیا ہائیڈگر کا بھی یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہاں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ ہائیڈگر بزورگن کو روزمرہ کی پریشانی، وری، اس معنی میں استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ایک وسیع تر وجودی اصطلاح ہے، ایگزسٹینشل ٹرم ہے۔ بزورگن سے ان کی مراد وہ تمام طریقے ہیں جن سے دازائن دنیا میں موجود چیزوں سے عملی طور پر واسطہ رکھتا ہے، ان سے نمٹتا ہے۔ مثلاً کسی اوزار کا استعمال کرنا، کوئی چیز بنانا، کسی چیز کو ترتیب دینا، استعمال کر کے رکھ دینا، یا کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، یہ سب بزورگن کے ہی مختلف انداز ہیں۔ یعنی ہمارا دنیا کے ساتھ عملی تعلق۔ جی ہاں، یہ ہمارے عملی طور پر دنیا میں مصروف ہونے کا، اس سے جڑے رہنے کا طریقہ ہے، اور یہ اس بنیادی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہائیڈگر آگے چل کر فکر یعنی کیئر یا سورگا کہیں گے، جو ڈازائن کا بنیادی وجودی ڈھانچہ ہے۔ تو لب یہ کہ دنیا کے ساتھ عملی طور پر مشغول رہنا یہ ڈازائن کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن پھر ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، علم کا، نوئنگ کا۔ اگر ہم پہلے سے ہی دنیا میں ہیں اور اس سے عملی سروکار رکھتے ہیں تو پھر یہ جاننے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ وہی پرانی بحث ہے، ایک جاننے والا سبجیکٹ اور ایک جانی جانے والی آبجیکٹ؟ ہائیڈگر یہاں بھی روایتی فلسفے کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاننا، نوئنگ، یہ کوئی بنیادی حالت نہیں ہے، یہ دنیا میں ہونے اور خاص طور پر سروکار یعنی بزورگن پر مبنی ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک موڈ ہے۔ اچھا، تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندر بیٹھا ذہن یا شعور باہر نکل کر باہر کی دنیا تک پہنچتا ہے۔ ہائیڈگر کے مطابق جاننا اصل میں تب زیادہ نمایاں ہوتا ہے جب ہمارا دنیا کے ساتھ عملی سروکار، وہ کنسرنفل ڈیلنگ، کسی حد تک کم یا معطل ہو جاتا ہے۔ معطل ہو جاتا ہے مطلب جب ہم مثال کے طور پر ہتھوڑا استعمال کرنے یا میز بنانے کے بجائے رک کر صرف ان چیزوں کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، ٹیرنگ along سائڈ، تب ہم انہیں ان کی خالص ظاہری شکل، ان کے لک، جسے یونانی میں ایدوس کہتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں۔ یعنی جب ہم عملی کام چھوڑ کر صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ غیر عملی دیکھنا اور سمجھنا، یہی علم کی وہ شکل ہے جس پر روایتی فلسفہ زیادہ زور دیتا ہے، تھیوریٹیکل نوئنگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاننا بھی دنیا سے باہر نکلنا نہیں ہے، یہ بھی دنیا میں ہونے کا ہی ایک خاص انداز ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ دازن تو ہمیشہ سے ہی دنیا میں باہر موجودات کے ساتھ ہے۔ جاننے کا عمل، چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو، فلسفیانہ غور و فکر ہو، یا بس کسی چیز کو پہچاننا ہو، یہ سب اسی باہر ہونے کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ذہن کے اندر معلومات جمع کرنا نہیں ہے۔ علم ایک نیا وجودی مقام ہے، ایک نیا سٹیٹس آف بینگ ہے، جب داسن پہلے سے کھلی ہوئی دنیا میں موجود چیزوں کا حوالے سے اختیار کرتا ہے۔ واہ، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو دنیا میں ہونا داسائن کی وہ بنیادی ناگزیر حالت ہے جو صرف کسی جگہ پر ہونے سے بہت گہری ہے۔ یہ ہمارے دنیا سے مانوس ہونے، اس میں عملی طور پر جڑے رہنے یعنی سروکار رکھنے، اور یہاں تک کہ ہمارے جاننے کے عمل کی بھی بنیاد ہے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ روایتی علم الکلام، ایپسٹمولوجی، اکثر اسی بنیادی دنیا میں ہونے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے خالص ذہن سے شروع کرتا ہے جو دنیا سے الگ ہے، اور پھر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ذہن باہر کی دنیا کو کیسے جان سکتا ہے۔ ہائیڈگر کے نزدیک یہ سوال ہی غلط بنیاد پر کھڑا ہے، ہم تو پہلے ہی سے دنیا میں ہیں۔ واقعی یہ وجود کو سمجھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہنے کا بھی شکریہ۔ یہ ایک شاہکار کتاب ہے اور اسے سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، اگر جاننا سروکار یا عملی مشغولیات کی کمی سے پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مکمل عملی لا تعلقی ہی حقیقی علم کی شرط ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔
आज हम मॉर्टन हाइडेगर की मशहूर किताब बीइंग एंड टाइम पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, खासतौर पर हिस्सा अव्वल, दासाइन की जमानियत के लिहाज से तशरीह और वजूद के सवाल के लिए वक्त की मावराई उफुक के तौर पर वजाहत, डिवीजन 1, दासाइन का इब्तिदाई बुनियादी तज्जिया और उसमें से बाब 3। आज का हमारा मकसद है हाइडेगर के दुनिया या वर्ल्ड के तसव्वुर को समझना। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनका मजमुआ क्यों नहीं, बल्कि ये हमारे अपने वजूद यानी दासाइन की एक बुनियादी साख्त कैसे है। तो आइए दुनियापन या वर्ल्डहुड की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, जब हम आमतौर पर दुनिया की बात करते हैं तो जहन में क्या होता है? यही ना कि घर, दरख्त, लोग, पहाड़, सितारे। जी हाँ, आमतौर पर यही सोचते हैं। लेकिन हाइडेगर फौरन कहते हैं कि ये तो बस मौजूदात यानी एंटिटीज की गिनती है, एक सतही जायजा जिसे वो ऑन्टिकल कहते हैं। हमारा मकसद है इन मौजूदात के वजूद यानी बीइंग को समझना, जो कि एक ज्यादा गहरा यानी ऑन्टोलॉजिकल सवाल है। बिल्कुल, और सिर्फ चीजों की फहरिस्त बना देना या उनकी कोई कदर बता देना वो काफी नहीं है। वो इसलिए नाकाफी है कि उससे दुनिया का जो असल मजहर है वो समझ में नहीं आता, वो छुप जाता है। हाइडेगर के लिए दुनियापन यानी वर्ल्डहुड कोई बाहर पड़ी हुई चीज नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियाले है। मतलब ये हमारे वजूद दासाइन की अपनी अंदरूनी साख्त या खुसूसियत है। वो दुनिया के कई माने बताते हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर चौथे माने पर गौर कर रहे हैं, दुनियापन का वो वजूदी तसव्वुर जो दासाइन की साख्त का हिस्सा है। तो मतलब हमारे वजूद दासाइन के लिए जो सबसे करीबी दुनिया है वो उसका माहौल यानी एनवायरनमेंट या उमवेल्ट है। तो फिर उस माहौल में जो चीजें हैं उनका वजूद समझना बहुत अहम हो जाता है। जी बिल्कुल क्लीदी है। हाइडेगर इन चीजों को सामान या औजार यानी इक्विपमेंट या ज़ोइग कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे हमारा रोजमर्रा का अमली वास्ता पड़ता है, जिसे वो बिसॉर्गन कहते हैं। और ये तजुर्बा चीजों को सिर्फ दूर से देखने या उन पर नजरियाती गौर व फिक्र करने से बहुत बहुत मुख्तलिफ है। सही। और इन औजारों के वजूद का जो खास तरीका है वो है दस्तरस में होना या इस्तेमाल के लिए तैयार होना, रेडीनेस टू हैंड या जू हैंड इन हाइट। हथौड़े की मिसाल बहुत अच्छी है। जब हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कील ठोकने के लिए, तो हमारा ध्यान हथौड़े पर नहीं होता है ना? नहीं, काम पर होता है। बिल्कुल, काम पर होता है। हाइडेगर कहते हैं कि जितना हम उसे बेध्यानी से, रवानी से इस्तेमाल करते हैं, उतना ही उसका असल औजारी वजूद हम पर खुलता है। इसके बिल्कुल उलट है महज मौजूदगी या प्रेजेंस एट हैंड, वोर हैंड इन हाइट। ये तब होता है जब हम किसी चीज को अलग थलग करके नजरियाती तौर पर देखते हैं, जैसे कोई साइंसदान किसी नमूने का तज्जिया कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर औजार इस्तेमाल के दौरान एक तरह से पोशीदा हो जाता है, तो फिर हम इसके वजूद को और इस पूरे निजाम को समझते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ तब होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए? ये बहुत अहम सवाल है। आम तौर पर तो इस्तेमाल में औजार खुद पीछे हट जाता है, विड्रॉज जिसे वो कहते हैं, तवज्जो काम पर होती है। लेकिन यही औजार दूसरी चीजों की तरफ इशारा भी करते हैं। जिस मवाद पर काम हो रहा है, यहाँ फितरत या नेचर दरियाफ्त होती है, और दूसरे लोग, दूसरे डिजाइन जो इसे इस्तेमाल करते हैं या जिन्होंने इसे बनाया। मगर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनियापन या वर्ल्डहुड का एहसास ज्यादा शिद्दत से तब होता है जब ये रवानी टूटती है। अच्छा, कैसे? मसलन जब औजार खराब हो जाए, जिसे वो नुमायापन या कंस्पिक्यूअसनेस कहते हैं, या जिस औजार की जरूरत है वो मिले ही नहीं, खललंदाजी या ऑब्ट्रूसिवनेस, या कोई चीज काम में रुकावट बने, मुजाहमत या ऑब्स्टिनेंसी। इन लम्हों में औजार की वो महज मौजूदगी तो सामने आती ही है, मगर उससे भी अहम बात यह है कि वो पूरा हवाला जाती निजाम, यानी वो सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस जिस पर दस्तरस में होना मबनी था, वो अचानक रोशन हो जाता है। इसी वक्त दुनिया एक साख्त के तौर पर खुद को जाहिर करती है। ये तो बड़ी गहरी बात है। इसी निजाम में फिर निशानियां या साइंस भी आती है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह। जी हाँ,
निशानियां भी एक खास किस्म का सामान ही हैं। वो किसी और चीज की तरफ इशारा करती हैं और हमें अपने माहौल में सिमत और माना फराहम करती हैं। ये सब इस्तेमालियत, सर्विसेबिलिटी के एक बड़े जाल का हिस्सा है। अच्छा। और यहीं से हम वाबस्तगी या लगाव, इन्वॉल्वमेंट या बिवांटनेस और मानवीयत, सिग्निफिकेंस या बिडॉइट्समकाइट जैसे ज्यादा गहरे तस्वुरात तक पहुंचते हैं। वाबस्तगी और मानवीयत, ये क्या है? देखें, किसी औजार का दस्तरस में होना यानी रेडी टू हैंड होना, इसका मतलब है कि वो किसी मकसद के लिए वाबस्ता है, इन्वॉल्व्ड है। हथौड़ा कील ठोकने के लिए वाबस्ता है, कील लकड़ी जोड़ने के लिए, लकड़ी शायद पनाहगाह बनाने के लिए। ये वाबस्तगियों का सिलसिला आखिरकार एक ऐसी खातिर पर खत्म होता है, फॉर द सेक ऑफ विच, जो खुद डिजाइन के अपने वजूदी इम्कानात से जुड़ी है, जैसे हिफाजत, आराम या कोई भी मकसद जो हम रखते हैं। वाबस्तगियों का यही पूरा जाल, यही निजाम मानवीयत यानी सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया की वो बुनियादी साख्त है जिसमें डिजाइन रहता है और खुद को समझता है। यही है दुनियापन। वाह, ये तो रेने डेकार्ट के दुनिया के तस्वर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। डेकार्ट तो दुनिया को बुनियादी तौर पर फैली हुई शय, रेस एक्सटेंसा, यानी बस मादी काबिले पैमाइश मौजूदगी, प्रेजेंस एट हैंड के तौर पर देखता था। इस तरह तो वो दुनिया के इस अहम पहलू को, जो हमारे रोजमर्रा के अमली ताल्लुक और औजारों के इस्तेमाल से जाहिर होता है, रेडीनेस टू हैंड, उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। डेकार्ट का नुक्ते नजर दुनिया के इस जिंदा अमली पहलू को गिरफ्त में नहीं ले पाता, और इसी तरह डासाइन की अपनी मकानियत, स्पेशियलिटी भी चीजों की मकानियत से मुख्तलिफ है। हम जगह में इस तरह नहीं हैं जैसे मेज या कुर्सी जगह घेरते हैं। हाइडेगर के मुताबिक हमारी मकानियत असल में दूरी खत्म करना है, डीसेवरेंस या एंटफर्नुंग, यानी चीजों को अपने मकासद और अपनी समझ के जरिए करीब लाना, और सिमत का तयन करना, डायरेक्शनैलिटी या आउसरिश्टुंग, यानी जगह कोई पहले से मौजूद खाली डब्बा नहीं। जी नहीं, बल्कि ये हमारे दुनिया में होने, बीइंग इन द वर्ल्ड के अमली तजर्बे से ही मानी खेज बनती है और तश्कील पाती है। तो खुलासा ये हुआ कि हाइडेगर बाब 3 में ये दिखा रहे हैं कि दुनिया कोई बाहर पड़ी हुई चीजों का ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने वजूद दसाइन की एक लाजमी अंदरूनी साख्त है, और ये साख्त हमारे औजारों के साथ अमली ताल्लुक, उनकी बामी वाबस्तगियों का निजाम यानी मानवियत के जरिए हम पर जाहिर होती है, खासतौर पर तब जब इस निजाम में कोई रुकावट या खलल पड़े। बिल्कुल सही खुलासा किया आपने। और एक हतमी सोच जिस पर गौर किया जा सकता है वो ये है कि अगर दुनिया महज बाहर मौरूजी तौर पर मौजूद नहीं बल्कि हमारे वजूद का हिस्सा है, तो फिर ये नजरिया हकीकत और मौजूयत यानी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमारे आम साइंसी और रोजमर्रा के तस्वुरात को किस तरह चैलेंज करता है। क्या वो मौजूई हकीकत जिसे हम अक्सर हतमी समझते हैं, वो दुनिया को समझने का वाहिद या मुकम्मल तरीका है, या सिर्फ एक खास जाविया? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। इस शाहकार को समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। यूट्यूब चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम मार्टिन हाइडेगर की बहुत ही अहम किताब बीइंग एंड टाइम पर अपनी गुफ्तगू जारी रख रहे हैं। खास तौर पर हिस्सा अव्वल, डिवीजन अव्वल का बाब 4, प्रिपेरेटरी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डाज़ेन। जी। इस बाब में जो बुनियादी सवाल हाइडेगर उठा रहे हैं वो ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर ये डाज़ेन, ये वजूद जो हम हैं, वो असल में कौन है? बिल्कुल। यानी हम दूसरों के साथ कैसे होते हैं और खुद कैसे होते हैं। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प, शायद थोड़े परेशान कुन तस्वुर की तरफ ले जाता है, वो यानी 10 मैन। जी हाँ। आमतौर पर तो हम यही समझते हैं ना कि भाई मैं ही अपनी जात का मरकज हूँ, लेकिन हाइडेगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछते हैं कि रोजमर्रा में जो कौन है, क्या वो वाकई मैं खुद हूँ? बिल्कुल। और देखें, यहीं से हाइडेगर रिवायती फलसफे से अलग होते हैं। पुराना फलसफा जात को यानी सेल्फ को एक ठोस मुस्तकिल चीज समझता था, जैसे कोई मेज कुर्सी हो। हाइडेगर इसे मौजूद हाजिर कहता है। अच्छा। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि नहीं,
दाज़ाइन यानी इंसान का वजूद ऐसा नहीं है। इसकी बुनियाद तो उसके होने में है, उसके इम्कानात में है। तो फौरन ये सवाल आता है कि कहीं रोजमर्रा की भागदौड़ में ये दाज़ाइन अपनी असल जात से, अपने इम्कानात से दूर तो नहीं हो गया? तो अगर जात कोई ऐसी मुस्तकिल चीज नहीं, तो फिर हम दूसरों से कैसे मिलते हैं? मतलब क्या हम उन्हें अलग अलग अफराद के तौर पर देखते हैं? नहीं, हाइडेगर के मुताबिक ऐसा नहीं है। हम दूसरों को अपनी दुनिया के अंदर ही पाते हैं, अपने माहौल के हवाले से, अपनी जरूरत की चीजों के हवाले से। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि ये खेत फलां का है या वो दुकान। बिल्कुल। दूसरे लोग हमारी दुनिया का, हमारे माहौल का एक तरह से हिस्सा हैं, और यही हाइडेगर का मितज़ाइन है, यानी दूसरों के साथ होना। मितज़ाइन। जी, ये कोई बाद में शामिल होने वाली चीज नहीं, ये हमारे दुनिया में होने का बुनियादी हिस्सा है, बीइंग इन द वर्ल्ड का। इसलिए दुनिया सिर्फ माहौल नहीं, बल्कि मिटवेल्थ है, यानी साथ की दुनिया, एक मुश्तरका दुनिया। सही। और दूसरों से हमारा ताल्लुक चीजों वाला नहीं होता, जिसे हाइडेगर फिक्रमंदी या बेजोर्गन कहता है। अच्छा। बल्कि उसे वो फिरजोर्गे कहता है, यानी ख्याल रखना। सॉलिसिट्यूड। फिरजोर्गे, ख्याल रखना। जी। इसकी भी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम दूसरे की जिम्मेदारी छीन लें, उसके लिए कूद पड़ें, लीपिंग इन। और दूसरी ये कि हम उसे उसकी अपनी जिम्मेदारी और इम्कानात की तरफ आजाद करें, लीपिंग अहेड। लेकिन सच पूछें तो अक्सर रोजमर्रा का साथ होना बस एक लाताल्लुकी पर ही मबनी होता है। अच्छा, तो ये जो रोजमर्रा का अक्सर लाताल्लुक सा दूसरों के साथ होना है, क्या इसी से वो गुमनाम ताकत पैदा होती है जिसे हाइडेगर वो या 10 मैन कहता है? वो एक और बात भी करते हैं, अबस्टेंडिकाइट की, यानी फासलापन। जी बिल्कुल। अबस्टेंडिकाइट यानी दूसरों से खुद को नापते रहना। ये मुस्तकिल रुझान कि हम खुद को दूसरों से मवाजना करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं या उनसे आगे निकलने की फिक्र में रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है वैसे। बिल्कुल। और इसी फासलापन और रोजमर्रा के साथ होने की दौड़ में डिजाइन आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के ताबे हो जाता है, वो अपनी इनफरादियत खो देता है। इसका वजूद आप कह लें दूसरों के कब्जे में चला जाता है। दूसरों के कब्जे में? लेकिन ये दूसरे कौन है? कोई खास लोग? नहीं, यही तो नुक्ता है। ये दूसरे कोई मखसूस लोग नहीं है, आपका पड़ोसी या बॉस नहीं। ये एक गुमनाम, गैर मुतय्यन, हर जगह मौजूद ताकत है, एक तरह का उमूमी कोई भी। इसी को हाइडेगर दज़मान या वो कहता है। वो 10 मान। जी, वो तय करते हैं कि लुत्फ कैसे उठाया जाए, कौन सी किताबें अच्छी हैं, क्या सोचना चाहिए, कैसे गम मनाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अवामी मकामात इसकी अच्छी मिसालें हैं, जहां हर कोई दूसरे जैसा है, एक अनामी भीड़ का हिस्सा। तो इस वो की खुसूसियात क्या है फिर? हाइडेगर क्या बताते हैं? वो 3 अहम बातें बताते हैं। पहली है औसतपन, एवरेजनेस। जी, यानी हर चीज को, हर एहसास को, हर राय को एक दरमियानी उमूमी सतह पर ले आना। कोई शिद्दत नहीं, कोई इनफरादियत नहीं। अच्छा, और दूसरी? दूसरी है हर चीज को बराबर कर देना, लेवलिंग डाउन। मतलब हर गैर मामूली बात, हर अनोखी सोच, हर गहरी इनफरादियत को दबा देना, उसे आम बना देना। यानी सब एक जैसा। बिल्कुल। और तीसरी है अमूमियत, पब्लिकनेस। जी। जहां हर चीज सबके सामने है, कोई राज नहीं, कोई गहराई नहीं, सब कुछ सतही, आम फहम। ये तो काफी मायूसकुन तस्वीर है तो। लेकिन इसमें एक और अहम बात है, वो ये कि वो की हुक्मरानी में रहते हुए डिजाइन अपनी इनफरादी जिम्मेदारी से बच जाता है। जिम्मेदारी से बच जाता है? कैसे? ऐसे कि अगर कोई फैसला गलत हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने किया। अच्छा। बल्कि कहा जाता है ऐसा ही होता है, सब यही करते हैं, यानी वो ने किया, यानी किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, वो करता है यानी कोई नहीं करता। तो इस तरह रोजमर्रा का डिजाइन अपनी मुस्तनद जात नहीं रहता, बल्कि एक देसल्फ या मानसल्फ्स बन जाता है। मानसल्फ्स यानी वो वाली जात। जी। जो कि असल मुस्तनद जात के बिल्कुल उलट है। अपनी असल जात को पाने के लिए, अपनी इनफरादियत को समझने के लिए वो के इन पर्दों को हटाना जरूरी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या वो से मुकम्मल छुटकारा पाया जा सकता है? देखें, हाइडेगर कहता है कि वो कोई बाहर की चीज नहीं जिसे हम खत्म कर दें। ये हमारे वजूद का एक पहलू है, एक एग्जिस्टेंशियल है। मतलब
یہ ہمارے ہونے کے انداز کا ایک مستقل امکان ہے. ہمیں اس سے بھاگنا نہیں بلکہ اس سے نمٹنا ہے. مستند ذات کو وہ کے اندر سے ہی حاصل کرنا ہے. بہت گہری بات ہے یہ سمجھنا کہ ہم روزمرہ میں کس حد تک خود ہیں اور کس حد تک وہ ہیں. جی بالکل. آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. یہ واقعی ایک شاہکار کتاب ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ کی یہ حکمرانی، یہ اوسط پن اور عمومیت کہیں ہمیں زندگی کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں، ہماری اپنی انفرادیت، ہماری آزادی اور خاص طور پر ہماری اپنی موت کا سامنا کرنے جیسے چیلنجز، ان سے بچنے کا ایک آسان راستہ تو فراہم نہیں کرتی؟ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید. آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی بہت ہی اہم اور سچ کہوں تو مشکل کتاب بینگ اینڈ ٹائم کا جائزہ لے رہے ہیں. خاص طور پر ہم حصہ اول پر بات کر رہے ہیں، یعنی داسائن کی تعبیر زمانیت کے لحاظ سے اور وجود کے سوال کے لیے وقت کی وضاحت بطور ماورائی افق. ڈویژن اول، داسائن کا ابتدائی بنیادی تجزیہ اور اس کا باب 5. جی بالکل. یہ باب فوکس کرتا ہے دنیا میں ہونے کے ایک خاص پہلو پر، جسے ہائیڈگر میں ہونا یا بینگ ان کہتے ہیں، ہے نا؟ تو آج ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ یہاں ہونا کیسے بنتا ہے، مطلب ہم دنیا کو کیسے محسوس کرتے ہیں. بالکل. ہائیڈگر کے لیے یہ میں ہونا کوئی ایسی ویسی بات نہیں، یہ ہمارے وجود کی ایک بنیادی ایک کور ساخت ہے. اس کی کئی جہتیں ہیں لیکن آج ہم 3 پر خاص طور پر غور کریں گے. ایک تو ہے حالت مزاج یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ یا بفنڈلیخکائٹ. دوسری ہے فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ یا ورشٹین، اور تیسری ہے کلام یعنی ڈسکورس یا ریڈ. اور پھر دیکھیں گے کہ یہ روزمرہ زندگی میں کیسے دکھتی ہیں، خاص طور پر جسے وہ گراوٹ کہتے ہیں یعنی فالنگ. چلیں پھر حالت مزاج سے شروع کرتے ہیں. یہ سننے میں تو بس موڈ لگتا ہے جیسے غصہ یا خوشی، لیکن ہائیڈگر کے لیے یہ کچھ اور ہے. جی ہاں بالکل. بفنڈلیکائٹ صرف موڈ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی وجودی کیفیت ہے، ایک احساس جو یہ دکھاتا ہے کہ ہم خود کو دنیا میں پھینکا ہوا پاتے ہیں. تھرون یعنی ہم بس ہیں یہاں ایک خاص حالت میں، ایک خاص وقت میں، اپنی مرضی کے بغیر. اچھا، پھینکا ہوا. ہاں، اور یہ حالت مزاجی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں کیسے موجود ہیں. یہ ہماری اس پھینکی ہوئی حالت کو ظاہر کرتی ہے. اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ صرف اندر کی بات نہیں، یہ دنیا سے ہمارے تعلق کو بھی جوڑتی ہے. جیسے آپ نے خوف کی مثال دی تھی، وہ کیسے؟ بالکل. حالت مزاج ہی دنیا کو ہمارے لیے اہم بناتی ہے. چیزیں ہم پر اثر کرتی ہیں. اب خوف کی مثال لیں، فیئر کی. کوئی چیز ہمیں خوفناک لگتی ہے، ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، اور یہ خوف کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، کہ ہم خطرے میں ہیں. یعنی یہ احساسات ہمارے وجود کے امکانات اور شاید کمزوریوں کو بھی دکھاتے ہیں. جی، ہائیڈگر یہی کہتے ہیں. یہ بہت گہری بات ہے. واقعی یہ سمجھنا کہ موڈ صرف ذاتی نہیں بلکہ وجودی ہے، یہ الگ زاویہ ہے. اچھا، اب آتے ہیں فہم کی طرف. انڈرسٹینڈنگ، یہ کیا ہے؟ فہم یا ورشٹہن یہ ڈازائن کی یعنی انسان کی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے امکانات کو سمجھنے کی طاقت ہے. یہ صرف جاننا نہیں ہے بلکہ یہ کر سکنے کی صلاحیت ہے. پوٹینشیلٹی فار بینگ، کر سکنے کی صلاحیت. ہاں، ہم ہمیشہ امکانات کی طرف دیکھتے ہیں. ہائیڈگر اسے پروجیکشن کہتے ہیں. انٹورف مطلب ہم جو ابھی ہیں اس سے ہمیشہ زیادہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم مستقبل کے امکانات کو سمجھتے ہوئے جیتے ہیں. اچھا، اور اسی فہم سے پھر تعبیر جڑی ہے، انٹرپریٹیشن، یعنی چیزوں کو معنی دینا. بالکل صحیح. جب ہم کسی چیز کو بطور کچھ سمجھتے ہیں، جیسے اس میز کو میز کے طور پر، تو یہ تعبیر ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ہائیڈگر کے مطابق ہر تعبیر کی نہ ایک پیش کی ساخت ہوتی ہے، فور سٹرکچر. پیش کی ساخت مطلب پہلے سے کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی جب بھی ہم کچھ سمجھتے ہیں ہمارا ذہن خالی نہیں ہوتا. ہمارے پاس پہلے سے کچھ خیالات ہوتے ہیں، فور کنسپشن، کچھ توقعات ہوتی ہیں، فور سائٹ، اور ایک پس منظر ہوتا ہے، فور ہیونگ. یہ سب مل کر ہماری سمجھ کو بناتے ہیں. کوئی بھی سمجھ
आप कह लें बिल्कुल नई या गैर जानिबदार नहीं होती। अच्छा, तो हमारी समझ हमेशा हमारे तजुर्बे और सियाको सबाक से जुड़ी होती है। ठीक, इसके बाद दावा का जिक्र है, असर्शन। ये ताबीर से मुख्तलिफ है? हाँ, दावा या अवसाजे ताबीर से निकली हुई एक आप कह लें महदूद शक्ल है। जब हम कहते हैं ये कुर्सी लकड़ी की है, तो हम सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहे हैं, एक फैक्ट। हाइडेगर कहते हैं कि ये दावा चीजों को सिर्फ मौजूद चीजों के तौर पर देखता है, प्रेजेंटेड हैंड, और उनके अमली पहलू को, यानी वो किस काम आ सकती हैं, रेडी टू हैंड, उसे नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, ये बातचीत का एक तरीका है, लेकिन ये दुनिया से हमारे असल गहरे ताल्लुक को कभी कभी छुपा भी देता है। समझा। और तीसरा बुनियादी पहलू था कलाम, डिस्कोर्स या रेडे। ये जुबान से कैसे मुताल्लिक है? कलाम यानी रेडे, ये फहम और हालत मिजाज जितना ही बुनियादी है। ये वो सलाहियत है जिससे हम अपनी समझ को, अपने एहसासात को मानी देते हैं, बयान करते हैं। जबान, लैंग्वेज इसी कलाम का एक इजहार है। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं? नहीं, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना, हियरिंग, और यहां तक कि खामोशी, साइलेंस, ये भी कलाम के अहम पहलू हैं। ये सब मिलकर हमारी दुनिया को, हमारे तजुर्बे को एक मानीखेज शक्ल देते हैं। तो हालत मिजाज, फहम और कलाम, ये तीनों हमारे वजूद की बुनियादें हुई। लेकिन हाइडेगर ये भी कहते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम अक्सर गिरावट की हालत में होते हैं, फॉलिंग। ये क्या है? ये तो सुनने में कुछ मनफी सा लगता है। हाँ, वरफलन यानी गिरावट, ये लफ्ज शायद मनफी लगे, लेकिन हाइडेगर इसे कोई अखलाकी फैसला नहीं कहते। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये दाज़ाइन की यानी हमारी एक वजूदी साख्त है, एक आम तरीका जिसमें हम दुनिया में रहते हैं। ये असल में वो यानी द दे या जर्मन में दस मन, लोग क्या कहेंगे वाली कैफियत। हाँ, कुछ ऐसा ही। अवामुन्नास की राय, समाजी मामूलात, उनमें खो जाना, अपनी इनफरादियत से दूर हो जाना। इसकी तीन आम शक्लें हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है फजूल गोई, आइडल टॉक या जेरेडे, यानी सुनी सुनाई बातें, गपशप, जो असल समझ नहीं देती बल्कि अक्सर चीजों को और उलझा देती हैं। ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। दूसरी है तजस्सुस, क्यूरियोसिटी या नोइगर, मतलब सिर्फ नई चीज देखने की ख्वाहिश, एक जगह से दूसरी जगह भटकना, बगैर रुके, बगैर सोचे, बगैर समझे, बस नयापन चाहिए। ठीक। और तीसरी है इबहाम, एम्बिग्यूटी या ज़्वाइडोइटिशकाइट। ये वो गैर यकीनी कैफियत है कि क्या वाकई कुछ समझा जा रहा है या नहीं। हर कोई समझता है कि वो समझ रहा है, लेकिन असल में शायद कोई नहीं समझ रहा, सब कुछ धुंधला सा रहता है। ये तीनों, फजूल गोई, तजस्सुस, इबहाम, ये तो वाकई रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीर कशी लगती है। हम सब शायद इन हालतों से गुजरते हैं। बिल्कुल। और हाइडेगर कहते हैं कि इस गिरावट में ना एक कशिश होती है, टेम्पटेशन। ये हमें एक तरह का सुकून देती है, ट्रैंकुलाइजिंग, मुश्किल सवालात से, अपनी जिम्मेदारी से बचाती है। लेकिन ये हमें अपनी असल जात से बेगाना भी करती है, एलिनेशन, और दुनिया की उलझनों में फंसा देती है, एंटेंगलमेंट। ये हमें हमारी असली ऑथेंटिक जात से दूर ले जाती है। फिर कहूंगा, ये कोई अखलाकी फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है कि हम अक्सर ऐसे ही जीते हैं। इस गहराई में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ये बाब तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। यकीनन। और ये हालत मिजाज, फहम, कलाम और खास तौर पर ये गिरावट, इन सब को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम हाइडेगर के मरकजी तसव्वुर यानी फिक्र या केयर को समझ सकें, जो दाज़ाइन की पूरी साख्त को बयान करता है। इस शाहकार को समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। और शायद सोचने की बात यह है कि अगर गिरावट इतनी आम और फितरी है तो क्या वाकई अपनी असली जात तक पहुंचना मुमकिन भी है, और अगर है तो कैसे? यूट्यूब चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम मार्टिन हाइडेगर की बहुत ही अहम किताब बीइंग इन टाइम को देख रहे हैं। खास तौर पर इसका हिस्सा अव्वल, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजाइन इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरलिटी, और इसका डिवीजन 1, प्रिपरेटरी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डिजाइन। और आज फोकस रहेगा बाब नंबर 6 पर। जी बिल्कुल, ये बाब बहुत, आप कह ले, मरकजी हैसियत रखता है डिजाइन को समझने के लिए।
یعنی ہمارے وجود کی جو بنیادی ساخت ہے نا، ہائیڈگر اسے کیر کہتا ہے، سورگے، اردو میں شاید فکر یا پرواہ کہہ لیں۔ اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے اینگزائٹی یعنی اضطراب، پھر ریالٹی یعنی حقیقت، اور ٹروتھ سچائی، یہ سب تصورات اس کیر کی ساخت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ہائیڈگر شروع کرتا ہے اینگزائٹی سے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے ایک خاص کیفیت، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ضروری ہے، اور وہ ہے اینگزائٹی۔ اور یہ عام ڈر، فیئر سے مختلف ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، فیئر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ دنیا میں کسی خاص چیز سے ہوتا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی امتحان ہے، کچھ بھی۔ لیکن اینزائٹی کا کوئی ایسا خاص موضوع نہیں ہوتا، یہ تو بس بینگ ان دا ورلڈ کے بارے میں ہے، مطلب دنیا میں ہونے کے احساس کے بارے میں۔ تو پھر یہ محسوس کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی چیز کا ڈر نہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں، اور یہ ضروری کیوں ہے؟ اینزائٹی میں نا، جو ہماری جانی پہچانی دنیا ہے وہ عجیب سی لگنے لگتی ہے، اجنبی۔ روزمرہ کی چیزیں، ہماری مصروفیات، وہ سب غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ ایک خالی پن کا احساس، جیسے کچھ نہیں اور کہیں نہیں۔ ہاں، کلنگڈ انٹرسٹنٹ۔ یہ تجربہ اگرچہ تھوڑا پریشان کن ہے، لیکن ہائیڈگر کے لیے بہت کلیدی ہے۔ یہ ہمیں ہماری جو روزمرہ کی دے سیلف ہے نا، یعنی وہ عوامی ذات جہاں ہم بس بھیڑ چال چلتے ہیں، بے گھری کا احساس۔ اچھا، تو اس اینگزائٹی کے تجربے سے وہ ڈیزائن کی بنیادی ساخت تک پہنچتا ہے، جسے آپ نے کیر کہا، سورگ۔ جی، تو یہ کیر ہے کیا؟ اس کی ساخت کیسی ہے؟ سننے میں تو عام لفظ ہے۔ ہاں، لفظ تو عام ہے، لیکن ہائیڈگر کے لیے یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ یہ صرف کوئی پریشانی یا فکر مندی نہیں ہے، وہ اس کی ساخت بتاتا ہے۔ A head of itself being already in the world as being alongside entities encountered within the world۔ یہ تو کافی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود نا بے وقت 3 چیزوں سے بنا ہے۔ ایک تو ہم ہمیشہ اپنے آپ سے آگے ہوتے ہیں، مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، امکانات کی طرف، یہ ہماری ایگزسٹینشیلٹی ہے۔ دوسرا، ہم ہمیشہ پہلے سے ہی کسی صورتحال میں، دنیا میں پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ماضی ہے، ہماری فیکٹسٹی۔ اور تیسرا، ہم حال میں دنیا کی چیزوں اور لوگوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری فالنگ ہے۔ تو وجودیت، واقعہ پن اور گراوٹ، یہ تینوں مل کر کیئر بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ڈیزائن کے وجود کی مکمل اکائی ہے، اور ہماری جو خواہشیں ہیں، ارادے ہیں، یہاں تک کہ لتیں، وہ سب اسی کیئر کی ساخت میں جڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ گیا، یعنی کیئر بس ایک احساس نہیں بلکہ ہمارے ہونے کا پورا طریقہ ہے۔ ماضی، حال، مستقبل سب اس میں شامل ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ ہائیڈگر ایک پرانی کہانی بھی سناتا ہے اس بارے میں۔ جی، وہ ایک لاطینی کہانی کا حوالہ دیتا ہے۔ کیورا نامی ایک کردار ہے جو کیئر ہی ہے، وہ مٹی سے انسان کو بناتی ہے، پھر دیوتا روح اور جسم دیتے ہیں۔ نام رکھنے پہ بحث ہوتی ہے، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کیورا نے اسے سب سے پہلے بنایا، تو جب تک وہ زندہ ہے کیورا ہی اس کی مالک رہے گی۔ کیورا تنیت کوام دیو وکسرٹ۔ اچھا، تو ہائیڈگر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ فلسفے سے پہلے بھی عام فہم میں یہ سمجھ موجود تھی کہ انسان کا وجود بنیادی طور پر کیئر سے جڑا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حقیقت، ریالٹی کے مسئلے پر۔ فلسفے میں یہ بڑا سوال رہا ہے کہ یہ جو باہر کی دنیا ہے، یہ واقعی ہے بھی یا نہیں؟ ہاں، یہ کلاسک سوال ہے، لیکن ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ سوال ہی غلط پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال ایسے شروع ہوتا ہے جیسے ہم کوئی الگ تھلگ ذہن ہے اور ہمیں باہر کی دنیا کو ثابت کرنا ہے۔ جیسے ڈیکارٹ نے کیا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور پھر باقی دنیا کو ثابت کرنا۔ بالکل، ہائیڈگر کہتا ہے نہیں، ہمارا بنیادی وجود ہی بینگ ان دا ورلڈ ہے، دنیا میں ہونا۔ دنیا کوئی باہر کی چیز نہیں جسے ثابت کرنا پڑے، وہ تو ہمارے ہونے کا حصہ ہے، جسے ہم حقیقت یا ریالٹی کہتے ہیں، وہ خود ہمارے کیئر کے طور پر دنیا میں ہونے پر منحصر ہے۔ یعنی یہ سوال پوچھنا ہی بے معنی ہے کہ کیا دنیا حقیقی ہے، کیونکہ ہمارا ہونا ہی دنیا میں ہونا ہے۔ جی، اس کے نزدیک یہ ایک سوڈو پرابلم ہے، ایک جھوٹا مسئلہ۔ ٹھیک، اور اسی طرح وہ سچائی، ٹروتھ کے تصور کو بھی دیکھتا ہے۔
روایتی طور پر تو سچائی کا مطلب ہوتا ہے مطابقت، میرا بیان حقیقت سے ملتا ہے یا نہیں۔ ہاں، ایڈاکویشو یا کورسپونڈنس تھیوری جسے کہتے ہیں، لیکن ہائیڈگر کے لیے سچائی کی اس سے بھی زیادہ بنیادی شکل ہے، وہ ہے انکورڈنس، بے حجابی۔ وہ یونانی لفظ ایلیتھیا استعمال کرتا ہے جس کا مطلب ہے جو چھپا ہوا نہ ہو۔ بے حجابی یعنی سچا ہونا کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کو بے حجاب کرنا، اسے ظاہر کرنا، اسے اس کی چھپی ہوئی حالت سے نکالنا۔ یہ ڈیزائن کی ڈسکلوزنس سے جڑا ہے، یعنی ہماری دنیا کو سمجھنے اور اس میں چیزوں کو معنی دینے کی صلاحیت سے۔ تو کوئی بیان سچا یا جھوٹا بعد میں ہوتا ہے، پہلے چیزوں کا ہم پر منکشف ہونا ضروری ہے۔ بالکل، بیان یا assertions سچائی کا بنیادی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تو ڈیزائن کے پہلے سے منکشف ہونے پر نربھر کرتا ہے، اور ہم بے وقت سچائی یعنی انکشاف اور عدم سچائی یعنی پوشیدگی کنسیلمنٹ میں رہتے ہیں۔ سچائی کو ہمیشہ اس پوشیدگی سے چھیننا پڑتا ہے۔ تو سچائی کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے، بے حجاب کرنے کا عمل۔ جی، اور یہ عمل ڈیزائن کے وجود سے جڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچائی سبجیکٹو ہے، یعنی ہر کسی کی اپنی اپنی۔ ڈیزائن چیزوں کو ویسا ہی منکشف کرتا ہے جیسی وہ ہیں، یہ من مانی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو واقعی وجود، حقیقت اور سچائی کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اینگزائٹی ہمیں اپنی انفرادیت اور بنیادی بے گھری کا احساس دلاتی ہے۔ یہ احساس ہمیں کیئر یعنی اپنے وجود کی پیچیدہ سہ جہاتی ساخت، ماضی، حال، مستقبل تک لے جاتا ہے، اور یہی کیئر ہمارے حقیقت اور سچائی کے تجربے کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ باب ہمیں دکھاتا ہے کہ فلسفے کے بڑے سوالات کے جوابات کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے وجود کی ساخت میں ہی پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہمارا وجود ہی کیئر ہے، مطلب ہمیشہ آگے دیکھنا، پیچھے سے جڑے ہونا، حال میں الجھے رہنا، تو کیا کبھی مکمل سکون، مکمل لا تعلقی ممکن بھی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ سفر تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی بہت ہی اہم کتاب وجود اور وقت یعنی بینگ اینڈ ٹائم کے دوسرے بڑے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اس حصے کا عنوان ہے ڈیزائن اور زمانیت، ڈیزائن اینڈ ٹیمپوریلٹی، اور خاص طور پر ہم آج اس کی پہلی فصل کو دیکھیں گے جو پچھلے تجزیے کے نتائج اور ایک زیادہ بنیادی یعنی اولین تشریح کی ضرورت پر بات کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں ہائیڈگر ڈیزائن کی سمجھ کو ایک کہہ لیں نئی گہرائی دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں تو نگہداشت یا کیئر کو بنیادی ساخت کہا گیا تھا، یاد ہے نا؟ جی بالکل۔ ہاں، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اصل سب سے بنیادی چیز زمانیت ہے یعنی ٹیمپوریلٹی، اور ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ پہلا تجزیہ وہ کیوں پورا نہیں تھا اور ایک زیادہ گہری اولین تشریح کیوں ضروری ہو گئی۔ اچھا، تو جو پچھلا تجزیہ تھا دنیا میں ہونا اور نگہداشت والا، اس میں کیا کمی تھی پھر؟ مطلب وہ ڈیزائن کو اس کی کلیت میں، اس کی ٹوٹیلٹی اور اصلیت میں سمجھنے کے لیے کافی کیوں نہیں تھا؟ ہاں، بنیادی مسئلہ یہ تھا ہائیڈگر کے نزدیک کہ وہ تجزیہ زیادہ تر ڈیزائن کی روزمرہ پن، ایوری ڈینس پر مرکوز تھا، اور خاص طور پہ غیر اصلیت، ان آتھینٹسٹی پر، یعنی جب ہم بس بھیڑ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں دا دے سیلف۔ اچھا، تو ہائیڈگر کہتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ کسی بھی وجود کو، کسی چیز کو مکمل سمجھنا ہے تو اسے شروع سے آخر تک دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈیزائن کے لیے اس کا مطلب ہے اس کے اختتام کو سمجھنا، اور وہ اختتام کیا ہے؟ موت کو سمجھنا۔ لیکن کیا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کی موت کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں اور اس سے ڈیزائن کی کلیت سمجھ لیں؟ نہیں، ہائیڈگر اس خیال کو پوری طرح رد کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی موت دیکھنا ہمیں صرف ایک حیاتیاتی واقعہ دکھاتا ہے، ایک جسم کا کام بند کر دینا۔ یہ ہمیں ڈیزائن کے وجودی خاتمے کا تجربہ نہیں دیتا۔ موت، وہ کہتے ہیں، ہر ڈیزائن کا اپنا سب سے ذاتی اون موسٹ امکان ہے۔
ذاتی طریق۔ ہاں، اور یہ غیر متعلقہ ہے، نان ریلیشنل، مطلب کوئی اور ہمارے لیے مر نہیں سکتا نا، اور نہ ہی اس کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہر ایک کو خود ہی جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو واقعی گہری ہے۔ تو اگر دوسروں کی موت سے نہیں سمجھ سکتے تو پھر یہ اختتام اور کلیت وجودی طور پر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ہائیڈگر اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ واضح کرتے ہیں کہ ڈیزائن کا ختم ہونا ویسا نہیں جیسے کوئی چیز بس رک گئی یا کام کرنا بند کر دیا۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز نامکمل تھی اور بس ختم ہو گئی، بلکہ ڈیزائن کا وجود ہی، اس کا ہونا ہی اختتام کی طرف ہونا ہے، بینگ ٹوورڈز دی اینڈ۔ اختتام کی طرف ہونا۔ جی، مطلب موت کوئی ایسی چیز نہیں جو بس آخر میں آئے گی، یہ ایک مستقل امکان ہے جو ڈیزائن کے وجود کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ ہر لمحہ اپنے اختتام کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ لیکن روزمرہ زندگی میں تو ہم ایسے نہیں سوچتے نا، مطلب عام طور پر ہم موت کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، وہیں تو غیر اصلیت آتی ہے۔ روزمرہ میں وہ یعنی دے سیلف، عوامی سوچ، وہ موت کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک غیر ذاتی سے واقعے کے طور پر، ہاں بھائی سب نہیں مرنا ایک دن، اس طرح کی باتیں۔ صحیح۔ اس سوچ میں موت کی جو اپنی انفرادیت ہے، اس کی جو ناگزیرت ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ لوگ تسلی دیتے ہیں، دھیان بٹاتے ہیں، اسے ایک پریشان کن چیز سمجھ کر ٹالتے ہیں۔ ہائیڈگر اسے کہتے ہیں موت کا سامنا کرنے کا غیر اصلی، ان آتھینٹک طریقہ۔ یہ گرنے، فالنگ کی حالت ہے۔ ہم اپنی انفرادیت سے بھاگ کر عوام میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اصلی آتھینٹک سامنا کیا ہوگا اگر ہم اس عوامی طریقے سے ہٹ کر دیکھیں؟ اصلی سامنا ہے موت کو اس کی اصل حقیقت میں تسلیم کرنا۔ ہائیڈگر کے مطابق موت کیا ہے؟ ڈیزائن کا اپنا ترین امکان، اون موسٹ۔ یہ غیر متعلقہ ہے، نان ریلیشنل۔ یہ یقینی ہے، سرٹن، لیکن غیر معین، انڈیفینٹ، کہ کب آئے گی۔ ہاں، وقت کا تو نہیں پتا ہوتا۔ بالکل، اور یہ ناقابل عبور ہے، ناٹ ٹو بی آؤٹ اسٹرپڈ۔ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وجود کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو سمجھنا اور تسلیم کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے ہر وقت بس موت ہی کے بارے میں سوچتے رہنا، مایوس ہو جانا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہائیڈگر مایوسی کی بات نہیں کر رہے، وہ اسے کہتے ہیں پیش بینی، اینٹیسپیشن، جرمن میں فورلaufen۔ پیش بینی کا مطلب ہے موت کو اپنے سب سے خاص، سب سے منفرد اور ناگزیر امکان کے طور پر سمجھنا اور قبول کرنا۔ قبول کرنا۔ جی، اس سے بھاگنا نہیں، نہ ہی اسے حقیقت بنانے کی دوڑ میں لگ جانا ہے، جیسے خودکشی۔ پیش بینی کیا کرتی ہے؟ یہ ڈیزائن کو بھیڑ سے نکال کر اس کی انفرادیت کا احساس دلاتی ہے، انڈیویجولائزز۔ یہ اسے اپنے حقیقی وجودی امکانات کو سمجھنے اور انہیں منتخب کرنے کے لیے آزاد کرتی ہے۔ اور اس حالت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مزاج روزمرہ کا ڈر یا خوف نہیں، بلکہ ایک گہرا اضطراب ہے، اینزائٹی۔ وہ وجودی اضطراب جو ہمیں اپنی آزادی اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہائیڈگر ہمیں موت کو صرف ایک بایولوجیکل چیز نہیں، بلکہ اپنے ہونے کے، اپنے وجود کے بالکل مرکز میں ایک امکان کے طور پر دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل، اور اصل نقطہ یہی ہے کہ ہم اس امکان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم وہ کی طرح اس سے نظریں چراتے ہیں، یا پیش بینی کے ذریعے اسے قبول کر کے اپنی انفرادیت اور آزادی کو پاتے ہیں؟ یہی انتخاب ایک طرح سے ہماری زندگی کی اصلیت یا غیر اصلیت کو متعین کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی مشہور کتاب بینگ اینڈ ٹائم کے ڈویژن 2 پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ڈیزائن اینڈ ٹیمپورالٹی، یعنی ڈیزائن کے بنیادی تجزیے کا نتیجہ اور اس وجود کی وجودی تشریح کا کام، اس کا باب 2۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہائیڈگر کے مطابق انسان یعنی ڈیزائن اپنی اصل مستند ذات کیسے پا سکتا ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کی زندگی میں جسے ہائیڈگر دے سیلف یا دسمان کہتے ہیں، مطلب عوام کی رائے، بھیڑ چال، اس میں کھوئے رہتے ہیں۔
تو سوال یہ ہے کہ اس حالت سے نکل کر اپنی حقیقی ذات تک کیسے پہنچیں اور اس میں ضمیر یعنی کانشس کا کیا کردار ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈاسائن یعنی ہم اکثر وہ نہیں ہوتے جو ہم اصل میں ہو سکتے ہیں۔ ہم بس لوگ کیا کہیں گے یا جیسا سب کر رہے ہیں اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اپنے فیصلے نہیں کرتے۔ جی بالکل۔ بس بھیڑ کے ساتھ بہتے جاتے ہیں۔ یہ غیر مستند حالت ہے۔ تو یہاں سے واپسی کیسے ہو؟ ذات کا جو امکان ہے نا، اس کی گواہی کہیں باہر سے نہیں ملے گی۔ یہ تصدیق یہ خود داسائن کے اندر سے آنی چاہیے، اس کی اپنی گہرائیوں سے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ داسائن پہلے خود کو پائے، مطلب اپنی اس کھوئی ہوئی حالت میں خود کو دریافت کرے۔ اچھا، اور خود کو پانے کا یہ ذریعہ ہائیڈگر کہہ رہے ہیں وہ ہے جسے ہم عام طور پر ضمیر کی آواز کہتے ہیں؟ جی، سٹیمے دس گیویسنس۔ لیکن وہ اسے نفسیاتی یا مذہبی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس کا تجزیہ وجودیاتی سختیاتی سطح پر کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ بالکل۔ ہائیڈگر ضمیر کو ایک پکار کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک کال یا روف۔ یہ خاص قسم کی گفتگو ہے۔ یہ پکار داسائن کو اس کی روزمرہ کی دے سیلف والی حالت سے، اس بھیڑ سے واپس بلاتی ہے۔ کس طرف بلاتی ہے؟ آپ کی طرف، اس کے اپنے حقیقی امکانات کی طرف۔ اور یہ پکار کوئی شور شرابہ نہیں ہے، یہ خاموش ہے، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ روزمرہ کی باتوں اور شور میں دازائن کی توجہ کو توڑ دیتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ پکار آ کہاں سے رہی ہے؟ کون پکار رہا ہے؟ جی، یہی اہم سوال ہے۔ ہائیڈگر کہتے ہیں کہ پکارنے والا کوئی اور نہیں، خود دازائن ہے۔ خود دازائن؟ لیکن کون سا دازائن؟ ہاں، یہ وہ دازائن نہیں جو روزمرہ میں گم ہے، بلکہ یہ وہ دازائن ہے جو اپنی بنیادی اجنبیت یا انکینینس یعنی ان ہائملشکایت کی حالت میں ہے۔ یہ وہ احساس ہے کہ ہم دنیا میں پوری طرح سے گھر پر نہیں ہیں، ایک بنیادی بیگانگی کا احساس۔ تو یہ پکارنے والا دے سیلف کے لیے اجنبی ہے۔ دراصل یہ ہمارے وجود کی جو بنیادی فکر ہے، کیر یا سورگ، یہ وہ ہے جو پکار رہی ہے۔ اچھا، تو یہ فکر پکار رہی ہے، اور کس چیز کی طرف بلا رہی ہے یہ پکار؟ ہائیڈگر کے مطابق یہ اسے اس کے اپنے سب سے خاص مجرم ہونے کے امکان کی طرف بلاتی ہے، بینگ گلٹی یا شولڈے ایگزائن۔ ایک منٹ، مجرم ہونا؟ یہ تو بہت بھاری لفظ لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی گناہ یا غلطی؟ نہیں، یہ فوراً واضح کرنا ضروری ہے۔ اس سے مراد کوئی عام اخلاقی غلطی یا قانونی جرم یا مذہبی گناہ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ وجودیاتی مجرمیت کیا چیز ہے؟ ہائیڈگر کے لیے یہ مجرمیت داسائن کے وجود کی، اس کے ہونے کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں ایک عدمیت کی بنیاد ہونا، being the basis of a nullity۔ عدمیت کی بنیاد ہونا، یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، اس کو یوں سمجھیں، پہلی بات، دازائن نے خود کو تو بنایا نہیں، اسے دنیا میں بس پھینک دیا گیا ہے، تھرون اننس۔ تو اس کی بنیاد اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ دوسری بات، جب دازائن اپنے مستقبل کے امکانات میں سے کسی ایک کو چنتا ہے تو وہ لازمی طور پر باقی سب امکانات کو چھوڑ دیتا ہے، انہیں نہیں کہہ دیتا ہے۔ یہ نہیں، یہ محدودیت، یہ عدمیت، یہ دازائن کے وجود کا لازمی حصہ ہے۔ ہم ہمیشہ کچھ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بہت کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ یہی بنیادی وجودیاتی مجرمیت ہے۔ یہ کوئی کمی یا ناکامی نہیں، بلکہ ہمارے ہونے کا طریقہ ہے۔ اچھا، مطلب یہ تسلیم کرنا کہ ہم محدود ہیں، کہ ہم سب کچھ نہیں ہو سکتے۔ تو ضمیر کی پکار کو سننا اور سمجھنا دراصل اپنی اس بنیادی مجرمیت کو، اس محدودیت کو سمجھنا اور قبول کرنا ہے۔ ہاں، بالکل۔ پکار کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہی ہائیڈگر کے نزدیک ضمیر رکھنے کی خواہش ہے، وانٹنگ ٹو ہیو اے کانشس، گیوسن ہابن والن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اس بنیادی مجرمیت کا سامنا کرنے کے لیے آزاد ہیں، اس پکار کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دراصل خود کو، اپنی حقیقت کو منتخب کرنے کا عمل ہے۔ اور یہی تیاری، یہی سمجھ، جی، یہی مستند سمجھ، یہی تیاری عزم ہے، ریزولوٹنس، انشلوسن ہائٹ۔ عزم، ریزولوٹنس۔ تو یہ عزم پھر کیا کرتا ہے؟
کیا یہ ہمیں دنیا سے، لوگوں سے کاٹ دیتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کے بالکل برعکس۔ عزم ڈیزائن کو دنیا سے الگ نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کی حقیقی ٹھوس صورتحال میں لاتا ہے۔ سچویشن میں یہ صرف کوئی اندرونی کیفیت نہیں، بلکہ دنیا میں عمل کرنے کا ایک مستند طریقہ ہے۔ عزم کے ذریعے ڈیزائن اپنی پھینکی ہوئی حالت، یعنی اپنی تاریخ، اپنا ماحول، اپنی حدود، ان سب کو قبول کرتا ہے، اور اسی قبولیت کے ساتھ اپنے حقیقی امکانات کو دریافت کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ ڈیزائن کی مستند خودی کا اظہار ہے، اوتھینٹک بینگ ون سیلف؟ جی ہاں، اور جب ڈیزائن اس طرح عزم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تبھی وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ حقیقی اور مستند طور پر رہ سکتا ہے۔ یہ الگ تھلگ ہونا نہیں، بلکہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہائیڈگر کے اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارٹن ہائیڈگر کے شہرہ آفاق کتاب وجود اور وقت یعنی بینگ اینڈ ٹائم کے دوسرے حصے میں گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے ڈویژن 2، ڈیزائن اور زمانیت یعنی ڈیزائن اینڈ ٹیمپوریلٹی، اور خاص طور پر ہم آج باب سوئم پر بات کریں گے۔ یہ باب ڈیزائن کے بنیادی تجزیے کے نتائج اور اس وجود کی یعنی ہماری اپنی ابتدائی وجودی تشریح کے کام پر فوکس کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس گہری بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ ہائیڈگر کس طرح ڈیزائن کے ہمارے اپنے وجود کے مکمل ہونے کے امکان کو اس کی اصلیت اور فکر یعنی کیئر کے معنی کو زمانیت یا ٹیمپوریلٹی سے جوڑتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی ڈیزائن کے مستند وجود، اوتھینٹک پوٹینشلٹی فار بینگ اے ہول، اور موت کی طرف ہونے، بینگ ٹورڈز ڈیتھ یعنی سبقت یا اینٹیسپیشن کی۔ پھر عزم، ریزولوشننس کی بھی بات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی سبقت اور عزم آپس میں جڑتی کیسے ہیں؟ کیا یہ بس ایک آپ کہیں زبردستی کی تشریح تو نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہائیڈگر کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ چیزوں کو باہر سے جوڑ دے، وہ عزم سے شروع کرتا ہے۔ اچھا جی، اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا عزم خود اپنی فطرت میں، اپنی سب سے گہری اصلیت میں موت کا سامنا کرنے یعنی سبقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا موت کا امکان ہی ہمارے عزم کو حقیقی مستند بناتا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ڈیزائن کوئی جوڑ توڑ کر بنائی گئی چیز نہیں ہے، تو اس کی تشریح بھی اس کے وجود کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو فکر، کیئر کے اصل معنی تک پہنچنے سے پہلے یہ طریقہ کار واضح کرنا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پیش بینی عزم، اینٹیسپیٹری ریزولوشننس کو ذرا کھولتے ہیں۔ جب ہم عزم کو اس کی انتہا تک سمجھتے ہیں تو یہ مستند موت کی طرف ہونے سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، عزم کا بنیادی مطلب ہے اپنے قصوروار ہونے یعنی بینگ گلٹی کو قبول کرنا۔ قصوروار ہونا یہ کوئی گناہ یا غلطی کے معنوں میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں قصوروار کا مطلب کوئی اخلاقی غلطی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہم اپنی بنیاد خود نہیں ہیں۔ ہم ایک طرح سے اپنی بنیاد میں خالی پن یا نیستی، نالٹی پر قائم ہے۔ اوہ، یعنی وجودی خالی پن۔ بالکل، اور یہ حالت مستقل ہے۔ اب حقیقی عزم یہ چاہتا ہے کہ ڈیزائن اپنے وجود کے امکان کو پوری طرح سمجھے، اور وجود کا آخری سب سے اپنا امکان وہ موت ہے۔ تو موت کا سامنا کرنا؟ جی، موت کا سامنا کرنا یعنی سبقت، اینٹیسپیشن، یہی عزم کو مکمل اور مستند بناتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فکر، موت اور یہ بنیادی قصور ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور اسی پیش بین عزم میں ڈیزائن وہ یعنی دے سیلف کی جو روزمرہ کی گرفت ہے اس سے آزاد ہو کر اپنی پوری شفافیت اور اصلیت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ نے ذکر کیا کہ اس حالت سے ایک سنجیدہ اضطراب، سوبر اینگزائٹی، اور ساتھ ہی ایک غیر متزلزل خوشی، انشیکیبل جوائے بھی وابستہ ہے۔ موت اور نیستی کا سامنا کرتے ہوئے خوشی، یہ تھوڑا حیران کن ہے۔ بالکل، یہ ہائیڈگر کے گہرے نکات میں سے ایک ہے۔ یہ خوشی کوئی سطحی عام خوشی نہیں ہے، یہ وجود کی گہرائیوں سے نکلنے والی آزادی کا احساس ہے۔ آزادی؟ کس چیز سے آزادی؟ وہ کہ بھیڑ میں گم ہونے کے بجائے اپنے امکانات کو، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو،
पूरी तरह अपनाने की आजादी उसकी खुशी है। ये मौत के सामने वजूद की तस्दीक है, एक तरह की। ये समझने के लिए कि ये नतीजा कैसे निकला, हमें शायद हाइडेगर के तरीकाकार पर दोबारा गौर करना होगा। उसकी तशरीही सूरत हाल, हर्मेन्यूटिकल सिचुएशन अब क्या बनती है? जी, पेशबीन अज़्म को समझने के बाद अब हमारे पास वो बुनियाद आ गई है जिस पर फिक्र, केयर के बुनियादी मानी की तशरीह की जा सकती है। लेकिन एक मसला है, चूंकि दाज़ाइन यानी हम खुद अपनी हकीकत को अक्सर छुपाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाते हैं, इसलिए वजूदी तज्जिये को आम फहम, रोजमर्रा की तशरीहात के खिलाफ थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाना पड़ता है। हाइडेगर उसे एक तरह की शिद्दत पसंदी, वायलेंस कहता है। यानी सच्चाई आराम से नहीं मिलती, उसे खोद कर निकालना पड़ता है, रोजमर्रा की परतों के नीचे। और वो जो इतराज आता है दायरेवी दलील, सर्कुलैरिटी का, क्या आप पहले से वजूद का तस्वुर लेकर डिजाइन को समझ रहे हैं? हाँ, इसका जवाब हाइडेगर ये देता है कि ये कोई मंतकी खामी नहीं, बल्कि जरूरी है। हमें कहीं से तो शुरू करना है। हम वजूद का एक इब्तिदाई तस्वुर लेते हैं और फिर डिजाइन का तज्जिया करके उस समझ को बेहतर बनाते हैं। ये फिक्र के तौर पर डिजाइन को समझने का लाजमी हिस्सा है, और मुस्तनद सच्चाई ही वजूद की सही समझ की जमानत देती है। अच्छा, तो फिक्र यानी केयर मरकजी हैसियत रखती है, लेकिन इसमें खुदी सेल्फ कहाँ फिट होती है? फिक्र की साख्त तो हमने देखी थी, आगे होना, पहले से मौजूद होना और साथ होना। देखें, रिवायती फलसफे की तरह हाइडेगर खुदी को कोई अलग थलग चीज, कोई जौहर या सब्सटेंस नहीं मानता। तो फिर मैं क्या है? रोजमर्रा की मैं अक्सर वही गैर मुस्तनद वो जात दे सेल्फ होती है जो मुआशरा कहता है, जो लोग करते हैं, बस वही बन जाती है। हकीकी मुस्तनद खुदी फिक्र से ही उभरती है, खास तौर पर पेशबेन अज़्म से। साबित कदमी या खुद सुबाती, सेल्फ कॉन्स्टेंसी इसी पेशबेन अज़्म का नतीजा है। ये रोजमर्रा की जो डगमगाती हुई हालत है, इर्रेज़ोल्यूट फॉलिंग, इसके बिल्कुल उलट है। यानी जो शख्स मुस्तनिद है वो साबित कदम होता है। जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि मुस्तनिद खुदी खामोश तबाह होती है। वो हर वक्त मैं नहीं करती। तो नुक्ता यह है कि फिक्र खुदी पर मबनी नहीं, बल्कि खुदी फिक्र की साख्त का हिस्सा है। वाह, यहाँ बात वाकई गहरी और दिलचस्प हो रही है। फिक्र का ये जो बुनियादी मतलब है, वो आखिर है क्या जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है? मानी से हाइडेगर की मुराद वो बुनियाद है, वो अपॉन विच है, जिस पर कोई चीज समझ में आती है, जो उसे मुमकिन बनाती है। तो फिक्र का मानी वो चीज है जो फिक्र की पूरी साख्त को, यानी आगे होना, पहले से मौजूद होना, साथ होना, इन सब को मुमकिन बनाती है। और वो क्या है? और वो मानी है ज़मानियत। टेम्पोरैलिटी, ज़मानियत यानी वक्त। हाँ, लेकिन घड़ी वाला वक्त नहीं, ये वजूदी वक्त है। ज़मानियत की 3 वजदानी कैफियत एक्सटेसिस हैं, यानी वजूद के बाहर निकलने के 3 अंदाज जो पेश बैन अज़्म से जुड़े हैं। 3 कैफियत कौन सी? पहली है आमद, फ्यूचर ज़ुकुन्फ्त, यानी अपने आप पर, अपने इम्कानात की तरफ आना, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना, उसे बुनियादी हैसियत हासिल है। ये आगे होने की बुनियाद है। दूसरी है हो चुकनापन, हैविंग बीन गिवन हाइट, यानी अपने माजी, अपनी फेंके जाने थ्रोननेस की हालत को कबूल करना और मुस्तनद तौर पर वो होना जो हम थे। ये पहले से मौजूद होने की बुनियाद है। और तीसरी है मौजूद करना, मौजूदगी, प्रेजेंट गेगनवार्ट, यानी हाल में, अपनी सूरत हाल में चीजों का सामना करना। ये साथ होने की बुनियाद है। आमद, हो चुकनापन और मौजूदगी, मुस्तकबिल, माजी, हाल। एक तरह से, लेकिन ये अलग अलग लम्हे नहीं हैं। अहम बात यह है कि ये तीनों एक मुत्तहिद साख्त है। ज़मानियत खुद को इन तीनों के तौर पर ज़मानवी बनाती है। ये बुनियादी तौर पर खुद से बाहर होने का अमल है, एक मुसलसल हरकत, खुद से बाहर होना। जी, और ये ज़मानियत महदूद है, फाइनाइट है, क्योंकि इसकी जड़ें मौत के इम्कान में हैं। ये हमारे रोजमर्रा के लामुतनाही सीधे चलने वाले वक्त के तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
تو آسان لفظوں میں ہائیڈگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وقت میں رہتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا وجود ہی بنیادی طور پر وقت ہے. ہمارا مستقبل، ماضی اور حال مل کر ہی ہم بناتے ہیں. بالکل، یہی کلیدی نقطہ ہے. ہمارا وجود ہی زمانوی ہے، ٹیمپورل ہے. تو اس دریافت کے بعد آئندہ تجزیے کے لیے کیا کام باقی رہ جاتا ہے؟ اس دریافت کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ زمانیت کو ڈیزائن کی تمام حالتوں میں، حتیٰ کہ غیر مستند اور روزمرہ کی زندگی میں بھی تلاش کیا جائے اور اس کی تصدیق کی جائے. یہ تکرار نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہماری سمجھ مزید گہری ہوگی. خاص طور پر خودی کی ثابت قدمی سیلف کنسسٹنسی اور عدم استحکام نان سیلف کنسسٹنسی کی زمانی تشریح بہت اہم ہے، جو ہمیں تاریخیت، ہسٹوریکیلٹی کے تصور تک لے جائے گی. تاریخیت؟ جی، کہ ہمارا وجود تاریخی کیسے ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی چیزیں کیسے وقت میں ود ان ٹائمنس ہوتی ہیں، جو ہماری بنیادی زمانیت سے ہی نکلتا ہے. البتہ یہ ماننا پڑے گا، اور ہائیڈگر خود یہ کہتا ہے کہ وجود کے عمومی معنی کی وضاحت کے بغیر یہ سارا تجزیہ ابھی نامکمل ہے. واقعی ایک گہرا اور شاید کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں. یوٹیوب چینل لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید. آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی کافی مشہور اور پیچیدہ کتاب بینگ اینڈ ٹائم کے دوسرے حصے ڈیزائن اینڈ ٹیمپورلٹی کے چوتھے باب پر بات کر رہے ہیں. اس باب کا عنوان ہے ڈیزائن کے ابتدائی بنیادی تجزیے کا نتیجہ اور اس وجود کی اولین وجودی تشریح کا کام. لمبا عنوان ہے. جی بالکل، اور کافی اہم باب ہے. تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہائیڈگر کے مطابق وقت یعنی ٹیمپورلٹی کس طرح ہمارے وجود ڈیزائن کی روزمرہ زندگی کی بنیاد بنتا ہے، اور یہ بھی کہ ڈیزائن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یعنی فکر، یہ کیئر، وہ وقت کے تصور سے کیسے جڑا ہوا ہے. بالکل، اور یہ صرف گھڑی کا وقت نہیں ہے، یہ گہری بات ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہماری دنیا میں موجودگی، ہماری سمجھ، ہمارے موڈز، ہماری روزمرہ کی زندگی، یہ سب کچھ وقت کے مختلف پہلوؤں یعنی مستقبل، ماضی، حال، ان سے کیسے تشکیل پاتا ہے. اچھا، تو باب 4 شروع ہوتا ہے پچھلے تجزیے کے خلاصے سے، خاص طور پر فکر یعنی کیئر کے تصور سے. جی. تو ماہر اب یہاں سے ہائیڈگر اس فکر کو وقت کے پیمانے پر کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ہائیڈگر یہاں یوں کہیں کہ روزمرہ کے ڈیزائن کی ایک زمانی تشریح کا خاکہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیزائن کی جو آشکاری ہے، ڈسکلوزنس، اس کے عناصر کو سمجھنا ہوگا، یعنی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، موڈ، اسٹیٹ آف مائنڈ، اور گراوٹ، فالنگ، ان سب کو ان کے زمانی پہلو سے دیکھنا ہے. گفتگو یعنی ڈسکورس بھی ہے، لیکن اس پر شاید آج تفصیل سے بات نہ ہو. اور پھر وہ بینگ ان دا ورلڈ یعنی دنیا میں ہونے پر، ہماری مکانیت پر، اور آخر میں روزمرگی یعنی ایوری ڈینس کے زمانی معنی پر آتے ہیں. یہ تو کافی کچھ ہے. چلیں آشکاری کے عناصر سے شروع کرتے ہیں. سمجھ یا انڈرسٹینڈنگ، آپ نے کہا یہ مستقبل سے جڑی ہے. جی ہاں، ہائیڈگر کے نزدیک سمجھ بنیادی طور پر امکانات کو دیکھنا ہے، جو ظاہر ہے مستقبل کی بات ہے. مستند انداز میں یہ اینٹیسپیشن ہے، یعنی اپنے حقیقی امکانات کو سمجھنا، ان کا سامنا کرنا. اور غیر مستند انداز میں یہ صرف اویٹنگ ہے، بس انتظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اور حال اور ماضی کے بھی ایسے ہی مستند اور غیر مستند پہلو ہیں؟ جی بالکل. جیسے مستند حال بصیرت کا لمحہ، مومنٹ آف ویژن ہے، اور غیر مستند حال صرف چیزوں کو حاضر کرنا، میکنگ پریزنٹ ہے. ماضی بھی مستند یعنی دہرائی، ریپیٹیشن، یا غیر مستند یعنی فراموشی ہو سکتا ہے. صحیح. اور موڈز یا اسٹیٹ آف مائنڈ، وہ کس زمانے سے جڑے ہیں؟ موڈز کا تعلق بنیادی طور پر ماضی سے ہے، یعنی ہو چکنے، ہیونگ بین کی کیفیت سے. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ایک صورتحال میں پھینکے گئے ہیں، تھروننس. اچھا. جبکہ اضطراب وہ زیادہ بنیادی مستند موڈ ہے، جو ہمیں ہماری اسی پھینکے جانے کی کیفیت اور اس کے امکانات کی طرف واپس لاتا ہے. اور گراوٹ یا فالنگ، یہ تو لگتا ہے جیسے ہم بس حال میں کھو جاتے ہیں. ہاں، آپ نے صحیح پکڑا. گراوٹ کا مرکز حال یعنی پریزنٹ ہے. اس کی ایک مثال ہے تجسس، کیوریوسٹی. ایک چیز سے دوسری طرف بھٹکنا.
حال میں مصروف رہنا لیکن کسی گہری سمجھ یا ٹھہراؤ کے بغیر۔ تو یہ مستند لمحہ بصیرت سے مختلف ہے؟ جی بالکل، یہ حال میں گمشدگی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے کہ ہماری سمجھ، ہمارے احساسات، حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی بھٹکن بھی وقت کے ان مختلف پہلوؤں سے جڑی ہیں۔ ہائیڈگر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں ہونا ہی وقت کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ کیسے؟ اصل میں ہائیڈگر کہتے ہیں کہ زمانیت یعنی ٹیمپورالٹی اپنی ساخت میں ایکسٹیٹیکل ہے، یعنی وہ ہمیں ایک جگہ ٹیکا ہوا نہیں رکھتی، وہ ہمیں مسلسل اپنے آپ سے باہر نکالتی ہے۔ باہر نکالتی ہے؟ کس طرف؟ مستقبل کے امکانات کی طرف، ماضی کی طرف جو ہم پر اثر انداز ہے، اور حال کے کاموں کی طرف۔ زمانیت کے یہی تین رخ یا افق مل کر دنیا کا مطلب، اس کی معنویت بناتے ہیں۔ دنیا کوئی باہر رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ ڈازین کے ساتھ ہی زمانی طور پر وجود میں آتی ہے، اسی لیے وہ ٹرانسینڈنٹ ہے۔ واہ، یعنی دنیا کا تجربہ بھی زمانی ہے۔ جی، اور اسی زمانی بنیاد پر ہماری روزمرہ کی عملی مصروفیت یعنی سرکمسپیکٹو کنسرن جیسے چیزوں کو اوزار کے طور پر استعمال کرنا ممکن ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نظریاتی علم، تھیوریٹیکل ڈسکوری بھی۔ نظریاتی علم کیسے؟ نظریاتی رویہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو استعمال کرنے کی بجائے ان پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، جب وہ ہمارے لیے صرف اوزار، ریڈی ٹو ہینڈ نہیں رہتی، بلکہ محض موجود، پریزنٹ ایٹ ہینڈ اشیاء بن جاتی ہیں جن کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ بھی حیران کن ہے کہ ہائیڈگر مکان یعنی اسپیس کے تجربے کو بھی وقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم وقت اور جگہ کو الگ سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہائیڈگر کا کہنا ہے کہ داسائن جگہ لیتا ہے، وہ سمت متعین کرتا ہے، فاصلوں کو مٹاتا ہے، اور یہ صلاحیت زمانیت کی اسی ایکسٹیٹیکل ہاریزونل ساخت کی وجہ سے، کیونکہ ہم زمانی طور پر اپنے آپ سے آگے اور پیچھے جا سکتے ہیں، اسی لیے ہم مکانی طور پر بھی سمت اور دوری یا نزدیکی کا تجربہ کر پاتے ہیں۔ تو جگہ کا تجربہ بھی دراصل وقت کے تجربے سے جڑا ہوا ہے؟ ان کے مطابق جی ہاں۔ آخر میں یہ روزمرگی یا ایوری ڈینس، اس کا زمانی مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہماری عام زندگی ہے۔ روزمرگی وہ غیر نمایاں، وہ عام سا انداز ہے جس میں داسائن اکثر و بیشتر موجود ہوتا ہے، جیسا کل تھا ویسا آج والی کیفیت۔ ہائیڈگر کہتے ہیں کہ یہ بھی زمانیت میں گہری جڑیں رکھتی ہے، خاص طور پر گراوٹ یعنی فالنگ اور غیر مستند حال میں کھوئے رہنے کی کیفیت میں۔ یہ جو بظاہر عام سا تصور ہے، یہ وجودی سطح پر بہت پیچیدہ ہے، اور یہ ڈازائن کا وہ چہرہ ہے جس سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہائیڈگر کے لیے وقت صرف سیکنڈز یا منٹس نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے وجود کی، ہماری دنیا کے تجربے کی اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو کی بنیاد ہے۔ زمانیت ہی وہ کلید ہے جس سے ڈیزائن کے ہونے کا راز کھلتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا سوچا جائے نئی پرتیں کھلتی ہیں۔ شاید اس گفتگو کے بعد سننے والے بھی اس پر غور کریں کہ ان کے اپنے تجربات، ان کی امیدیں، ان کے پچھتاوے، ان کی حال کی مصروفیات، ان سب کی اپنی ایک گہری زمانی ساخت کیسے ہے۔ کیا ہم وقت کو صرف گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا ہائیڈگر کی طرح اسے اپنے وجود کا، اپنے ہونے کا بنیادی ڈھانچہ سمجھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی کتاب وجود اور وقت کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، یعنی دازائن اور زمانیت، اور خاص طور پر باب 5 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس باب میں دازائن کے بنیادی تجزیے کے نتائج اور اس وجود کی اولین وجودی تشریح پر بات کی گئی ہے۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ ہمارا یعنی دازائن کا وقت اور تاریخ سے آخر تعلق کیا ہے؟ جی بالکل، ہائیڈگر یہاں بہت گہرائی میں جاتے ہیں۔ وہ زمانیت یعنی ٹیمپورالٹی اور تاریخیت یعنی ہسٹوریکیلٹی کے تصورات کو کھولتے ہیں، اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کا وجود صرف لمحوں کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ اپنی اصل میں ہی تاریخی ہے۔ اچھا، یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ ہم صرف وقت میں نہیں رہتے، بلکہ ہمارا وجود ہی ایک طرح سے تاریخی ہے۔ ہائیڈگر اس نقطے تک پہنچتے کیسے ہیں؟ وہ شروع میں ہی پوچھتے ہیں، میرا خیال ہے سیکشن 72 میں، کہ کیا صرف موت پر توجہ دینا کافی ہے؟ وہ جو پیدائش اور موت کے درمیان زندگی ہے، اس کا کیا؟
بالکل یہی تو بنیادی نقطہ ہے. ہائیڈگر کہتی ہیں کہ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے نا، جسے وہ زندگی کا تسلسل کہتی ہیں، یہ صرف گزرتے ہوئے تجربات کا مجموعہ نہیں ہے. ڈیزائن کا وجود ایک خاص طریقے سے پھیلتا ہے، مطلب ماضی، حال، مستقبل، ان سب میں بے وقت جوڑا ہوتا ہے، اور اسی عمل کو وہ تاریخ سازی گشائن کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد وہ کہتی ہیں زمانیت میں ہے، ہمارے وجود کے وقتی ڈھانچے میں. اچھا، تو یہ وجود کا ایک فعال پھیلاؤ ہے، صرف وقت کا گزرنا نہیں ہے. لیکن عام طور پر تو ہم تاریخ کو بس ماضی کے واقعات ہی سمجھتے ہیں نا، ہے نا؟ ہائیڈگر اس عام فہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شاید 73 میں ہے شاید. جی، وہ اس عام خیال سے بالکل اختلاف کرتی ہیں. ان کے نزدیک بنیادی طور پر ڈیزائن یعنی انسان کا وجود وہی تاریخی ہے. دنیا کی چیزیں جو ہیں، اوزار، عمارتیں، یہاں تک کہ فطرت، یہ تو ثانوی طور پر تاریخی ہیں. عالم تاریخی جسے وہ کہتی ہیں، وہ تاریخی اس لیے ہے کہ وہ ڈیزائن کی دنیا کا حصہ ہیں. یہاں تک کہ ماضی کا جو تصور ہے وہ بھی ڈیزائن کے اپنے ماضی میں ہونے، ہیونگ بین سے جڑا ہے. تو تاریخ صرف گزری ہوئی چیزوں کا مطالعہ نہیں، بلکہ خود ہمارے وجود کا ایک لازمی پہلو ہے. تو اگر ڈیزائن خود ہی تاریخی ہے تو پھر اس تاریخیت کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی 74 میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کی اصل بنیاد ہائیڈگر کے مطابق مستند وجودی حالت میں ہے، خاص طور پر پرعزمی، ریزولوٹنس میں. پرعزمی کا مطلب ہے کہ ڈیزائن اپنی سپردگی کو یعنی تھروننس کو، دنیا میں اپنے پھینکے جانے کی حالت کو اور اپنے ورثے کو، ہیریٹیج کو قبول کرتا ہے، اور قبول کرتے ہوئے اپنے امکانات کا سامنا کرتا ہے. یہ جو مستند تاریخ سازی ہے نا، اسی کو وہ قسمت، فیٹ کہتی ہیں. یہ فرد کا اپنے ماضی کے ورثے اور مستقبل کے امکانات، خاص طور پر اپنی موت کے امکان کو بہادری سے اپنانا ہے. اور جب یہی عمل اجتماعی طور پر ہو، مطلب بہت سے لوگ مل کر کریں. ہاں، جب ڈیزائن یہ راستہ دوسروں کے ساتھ ایک نسل یا قوم کے طور پر اپناتا ہے تو اسے ہائیڈگر مقدر کہتی ہیں. یہ ایک مشترکہ تاریخ سازی ہے، اور اسی سلسلے میں تکرار یعنی ریپیٹیشن کا تصور بھی بہت اہم ہے. تکرار؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کو دہرانا ہے؟ نہیں، یہ ماضی کی نقل کرنا بالکل نہیں ہے. تکرار کا مطلب ہے ماضی کے جو وجودی امکانات تھے نا، انہیں حال میں نئے سرے سے سمجھنا اور اپنانا. یہ ماضی کی خاموش طاقت کو حال میں زندہ کرنا ہے، لیکن مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے. تو مستند تاریخیت اسی فعال پرعزم تکرار پر مبنی ہے جو ہماری محدودیت یعنی ہماری موت کو تسلیم کرتی ہے. اچھا، یہ تو ہوئی مستند گہری تاریخیت، لیکن ہماری روزمرہ زندگی تو اکثر ایسی نہیں لگتی. 75 میں شاید اسی پر بات ہے. ہم تو زیادہ تر حال میں کھوئے رہتے ہیں یا ماضی کو بس ایک بوجھ سمجھتے ہیں. بالکل، یہی غیر مستند تاریخیت ہے. اس حالت میں ڈیزائن وہ کی دنیا میں گم رہتا ہے، یعنی روزمرہ کی بھیڑ بھاڑ، عام فہم خیالات جو سن لیا بس وہی، وہ عالم تاریخ یعنی دنیاوی واقعات اور خبروں میں الجھا رہتا ہے. زندگی کے تسلسل کا سوال بھی ہائیڈگر کہتی ہیں اسی غیر مستند حالت سے اٹھتا ہے، جب ڈیزائن اپنے بکھرے ہوئے وجود کو جوڑنے کے لیے کوئی سطحی سی کہانی یا تسلسل تلاش کرتا ہے. تو پھر مستند اور غیر مستند تاریخیت میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ کیا یہ وجودی استحکام اور ماضی سے تعلق کا فرق ہے؟ جی ہاں، بنیادی فرق یہی ہے. مستند تاریخیت یعنی قسمت، مقدر، تکرار، یہ وجود کو ایک گہرا استحکام دیتی ہے. یہ پیدائش سے موت تک پھیلی ہوتی ہے اور مستقبل پر نظر رکھتی ہے، جبکہ غیر مستند تاریخیت بکھری ہوئی ہے، حال میں گم ہے اور ماضی کو صرف گزری ہوئی حقیقتوں کا ایک ذخیرہ سمجھتی ہے. اچھا، اسی سے جڑا ہوا سوال پھر علم تاریخ کا ہے، یعنی ہسٹوریالوجی. اگر ڈیزائن خود تاریخی ہے تو تاریخ کا علم، یہ جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تاریخ کا علم اسی لیے ممکن ہے ہائیڈگر کے مطابق کہ ڈیزائن اپنی زمانیت کی وجہ سے اپنے ماضی میں ہونے کو سمجھ سکتا ہے، وہ ماضی کو ایک موضوع بنا سکتا ہے. لیکن ان کے نزدیک تاریخ کا اصل موضوع صرف واقعات نہیں ہے، بلکہ ماضی میں موجود رہے ڈیزائن کے وجودی امکانات ہیں.
यानी तारीख सिर्फ हकायक जमा करना नहीं बल्कि माजी के इम्कानात को समझना है। बिल्कुल, मुस्तनद इल्म में तारीख उन इम्कानात की खामोश ताकत को तकरार के जरिए हाल के लिए खोलता है, और इसकी मौजूयत यानी ऑब्जेक्टिविटी इसी गहरे इंकिशाफ से आती है, सतही हकायक से नहीं। नीचे ने भी तो तारीख के 3 इस्तेमाल बताए थे ना, यादगारी, कदीमी, तनकीबी। हाइडेगर कहती हैं कि ये भी जमानियत के पहलुओं यानी मुस्तकबिल, माजी, हाल से जुड़े हैं। और आखिर में 77 में हाइडेगर अपने काम को डिल्थी और काउंट यूरिक से जोड़ते हैं। खासतौर पर काउंट यूरिक का क्या किरदार है इसमें? जी हाँ, खास तौर पर काउंट यूरिक के ख्यालात बहुत अहम है। यूरिक ने वाकयाती यानी अशिया की मौजूदगी और तारीखी यानी डिजाइन के वजूदी अंदाज में एक बुनियादी फर्क को पहचाना था। उन्होंने कहा कि रिवायती तारीख नवीसी अक्सर सतही होती है क्योंकि वो इस फर्क को नहीं समझती। यूरिक का ये कहना था कि डिजाइन खुद तारीख है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो फितरत है, और इस गहरे फर्क को समझने के लिए वजूद के मानी का सवाल उठाना जरूरी है, जो हाइडेगर के पूरे फलसफे का मरकजी नुक्ता है। वाकई बहुत गहरी गुफ्तगू रही आज की। इसमें हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जी, उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से हाइडेगर के पेचीदा फलसफे को, खास तौर पर जमानियत और तारीखियत के इन तसव्वुरात को समझने में कुछ मदद मिली होगी। ये एक शाहकार किताब है, इसे समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। YouTube चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम मार्टिन हाइडेगर की बहुत ही अहम किताब बीइंग एंड टाइम पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर उसका डिवीजन 2 डिजाइन और जमानियत, और इसमें भी बाब 6 जो डिजाइन के बुनियादी तज्जिये के नताइज और इस वजूद की अव्वलीन वजूदी तशरीह से मुताल्लिक है। जी बिल्कुल। तो चलें शुरू करते हैं। हाइडेगर एक बड़ा सवाल उठाते हैं, है ना, कि ये जो हमारा वक्त का आम सा तजुर्बा है कि चीजें वक्त के अंदर होती हैं, उसे हम इंसानी वजूद यानी डिजाइन के बुनियादी ताने बाने से कैसे जोड़ें, जिसे वो जमानियत या टेम्पोरलिटी कहते हैं। हाँ, ये बहुत कलीदी सवाल है। ये बाब असल में यही देखता है कि ये जो रोजमर्रा का वक्त है ना, जिसको हम घड़ी से नापते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब उस गहरी वजूदी जमानियत में। अच्छा, ये आम वक्त से कहीं ज्यादा बुनियादी चीज है। देखिए, हाइडेगर ये बात वाजे करते हैं कि हम यानी डिजाइन हमेशा वक्त के साथ एक तरह का हिसाब किताब रखते हैं। हम कहते हैं अभी, फिर, पहले, इस वक्त। ये सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। ये तो हमारे होने का अंदाज है। बिल्कुल, ये हमारे वजूद का हिस्सा है। ये जमानियत से जुड़ा है, और जमानियत की वो कहते हैं 3 जिहतें हैं जो एक साथ काम करती हैं। अच्छा, 3 जिहतें? जी हाँ, मुस्तकबिल का इंतजार करना या उसकी तरफ बढ़ना, माजी को संभाले रखना यानी याद रखना, और हाल में मौजूद होना। बिल्कुल, हाल को सामने लाना, उसमें हाजिर होना। ये तीनों मिलकर हमारे होने को एक साख्त देते हैं। अच्छा, इसीलिए हम कह सकते हैं अब जब के या तब जब। ये वक्त पजीरी है, और ये जो एहसास है कि वक्त का एक फैलाव है, वो गुजर रहा है, ये भी इसी जमानियत से निकलता है। ये तो समझ आता है, मतलब ये हमारा जाती तजुर्बा है। लेकिन ये अवामी वक्त कैसे बन जाता है, जिसे हम आलमी वक्त या वर्ल्ड टाइम कहते हैं, यानी वो घड़ियों और कैलेंडरों वाला वक्त जो हम सब इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। हाइडेगर की दलील ये है कि जब हम दुनिया में फेंके जाते हैं ना, तो हम माहौल से, चीजों से वास्ता रखते हैं। शुरू में इंसान ने वक्त का अंदाजा कुदरती चीजों से लगाया, जैसे सूरज का निकलना, डूबना। बिल्कुल, ये एक किस्म की कुदरती घड़ी थी। लेकिन जब इंसानों ने मिलजुल कर दुनिया को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया, औजार बनाए, काम मुनज्जम किए, तो एक मुश्तरका नापे जाने वाले वक्त की जरूरत पड़ी। यानी जरूरत की वजह से? जी बिल्कुल, मुश्तरका कामों के लिए, हिसाब किताब के लिए। यहीं से फिर मसनूई घड़ियां बनी, और इन घड़ियों ने वक्त को सबके लिए यकसा, काबिले पैमाइश और अवामी बना दिया। एक ऐसा वक्त जो किसी काम के लिए होता है। हाँ, जिसकी तारीख मुकर्रर हो सके, जिसका फैलाव नापा जा सके, और जो सबके लिए मयस्सर हो। लेकिन हाइडेगर इस आम तस्वुर पर तनकीद भी करते हैं, ठीक कहा ना? वो कहते हैं कि वक्त को सिर्फ गुजरते हुए लम्हों, अब यानी नाउज का सिलसिला समझना, ये किसी तरह उस असली बुनियादी जमानियत को छुपा देता है। ये कैसे होता है? जी, ये उनकी बहस का बहुत अहम हिस्सा है। आमतौर पर हम वक्त को अब वो वक्त समझते हैं
जैसे लम्हों का एक दरिया है जो बस बहता जा रहा है, एक अब के बाद दूसरा अब। हाइडेगर कहते हैं कि ये नजरिया वक्त की असल नौयत को, खास तौर पर उसकी वक्त पजीरी और उसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देता है। मतलब ये कि वक्त हमारे लिए क्या माने रखता है, ये बात पसे पुश चली जाती है। अच्छा। और उनके ख्याल में ये सतही नजरिया इसलिए गालिब आता है क्योंकि डिजाइन अक्सर अपनी गिरावट यानी फॉलननेस की हालत में होता है। गिरावट से मुराद कोई अखलाकी गिरावट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की फिक्रों में खो जाना और अपने वजूद की गहराई से, खास तौर पर अपनी फना पजीरी यानी मौत की हकीकत से एक तरह से भागना। अच्छा, मतलब हम अपनी मौत की हकीकत से बचने के लिए वक्त को ऐसे देखते हैं? हाँ, एक तरह से इस गिरावट की हालत में हम वक्त को एक खाली लामुतनाही सिलसिले के तौर पर देखते हैं ताकि हमें अपनी महदूदियत का सामना ना करना पड़े। ये जो हम कहते हैं ना कि वक्त गुजर रहा है या ये लामुतनाही है, नाकाबिल वापसी है, ये भी कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पर इसी फना पजीरी से फरार की कोशिश है। ये दिलचस्प है। ये बात कि हम वक्त के असल हकीकत से गिर जाते हैं मुझे हेगल की याद दिलाता है। उन्होंने भी तो वक्त और रूह पर बात की थी ना। हाइडेगर का नजरिया इनसे कैसे मुख्तलिफ है? आपने सही नुक्ता उठाया। हेगल ने वक्त और रूह यानी गाइस्ट के ताल्लुक पर गहरी बात की है। हेगल के नजदीक रूह वक्त में गिरती है, मतलब वक्त एक तरह से रूह के लिए बैरूनी चीज है। अच्छा। हाइडेगर इसके बिल्कुल उलट कहते हैं। वो कहते हैं कि डिजाइन वक्त में गिरता नहीं, बल्कि डिजाइन बुनियादी तौर पर जमानियत ही है। यानी वक्त हमारे वजूद का हिस्सा है, बाहर से नहीं आता। बिल्कुल, वक्त हमारे होने का अंदरूनी ढांचा है। हाइडेगर के मुताबिक वजूद अपनी असली मुस्तनद जमानियत से गिरता है, यानी गिरावट का शिकार होता है, ना कि वक्त में गिरता है। फर्क समझा आपने? जी, ये बहुत अहम फर्क है। तो अगर हम इस पूरे बाब का, इस सारी बहस का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? देखिए, निचोड़ ये है कि हमारा जो वक्त का आम तस्वर है ना, घड़ी वाला वक्त, लम्हों का सिलसिला, ये असल बुनियादी जमानियत की सिर्फ एक सतही निकली हुई शक्ल है। तो असल चीज जमानियत है? हाँ, असल चीज वो जमानियत है जो हमारे वजूद यानी डिजाइन की बुनियाद है। ये न सिर्फ हमारे होने को समझाती है, बल्कि हाइडेगर इशारा देते हैं कि शायद ये वजूद के उमूमी माने यानी बीइंग को समझने की कुंजी भी है। ये समझना कि ये आम वक्त इस गहरी जमानियत से कैसे निकलता है, हमें वापस फलसफे के सबसे बुनियादी सवालात की तरफ ले जाता है कि होने का मतलब क्या है। बहुत खूब। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।